السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. خیریت سے آپ لوگ؟ آپ کے لیے آسانی کرے. جی اگر مائک میں کہہ دیں گے آواز آسانی سے آ جائے گی، ویسے تو تھوڑی بہت آ رہی ہے. تو فی الحال یہ فین آف کر دوں. کی جو پردان ہے پوری جی شروع میں 4 میں تو دیکھو آ رہا ہے یا آ رہا ہے. اور باقی میں نہیں آ رہی تھی. جی جزاک اللہ خیر. یہ جو واو الف اور یا ہے نا، یہ حروف علت کہلاتے ہیں. ان کے استعمال میں کبھی کبھی کچھ عام طور پہ تبدیلی آ جاتی ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے نا ان میں کچھ چینجز آ جاتے ہیں. تو یہ چینجز آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آگے. جیسے اگر آپ کو قولا یاد ہو، قولا قولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا. اس کے حروف اصلیہ پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ قاف قاف الف لام. الف کبھی بھی روٹ ورڈ میں نہیں آتا. یا واو ہوگا یا لام ہوگا، او یا ہوگا، یا واو یا. تو یہاں پہ کون سا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اس کے مصدر کی طرف دیکھ سکتے ہیں. یہ میرا کیا ہے؟ اگر میں نے کوئی بات کہی ہو تو وہ میرا کیا ہوگا؟ قول. قاف واو لام. تو یہ اصل میں فاعلہ کے وزن پہ تھا قوالا، لیکن قوالا سے کیا ہو گیا؟ قولا. پھر جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں قولا، تسنیہ کے قولا، پھر قولو، قولت، قولتا، پھر یہ بن جاتا ہے قلنا. قلنا. اور پھر انتا قلتا، قلتم، قلتی، قلتن وغیرہ. قلتو. قلتو کہاں پہ پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ قلتو یا قلنا آپ نے کہیں پڑھا ہوا ہے؟ قلتو. جی کوئی آیت ذہن میں ہے؟ قلتو وَإِذْ قُلْنَا. قلنا ٹھیک ہے، اس میں بھی واو غائب ہے. تو ان میں ہو کیا رہا ہوتا ہے اصل میں؟ اس کا جو ایک تعلق ہے وہ ہے حرف علت کے متحرک ہونے یا ساکن ہونے سے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ حرف علت خود متحرک ہو اور اس سے پہلے والا ساکن ہو. ٹھیک ہے، تو کیا حرف علت کیا کرتا ہے؟ اپنی حرکت کو پیچھے ٹرانسفر کر دیتا ہے. جیسے کہ قالا، اس کا مضارع یفعلو کے وزن پہ کیا آنا چاہیے تھا؟ یقولو. اب یہاں پہ کیا ہوا؟ واو حرف علت متحرک ہے اور اس سے پہلے کیسا ہے؟ قاف ساکن ہے. تو یہ کیا کرے گا ایسی صورت میں؟ اپنی حرکت کو پیچھے بھیج دے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ یقولو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ جگہوں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حرکت کی چینج کے بعد کبھی کبھی وہ ڈراپ بھی کر دیا جاتا ہے، یا کبھی ساکن ہونے کی وجہ سے، ڈبل ساکن ہونے کی وجہ سے ڈراپ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یہ لئیسا میں جو ہے یا کو گرا دیا گیا ہے. صحیح. ہم جی بالکل پڑھیں گے. اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پڑھیں نہ پڑھیں، آپ اس کتاب کے، یہ ہے پیج نمبر 18. اس کتاب میں ہاں اس کتاب میں ذرا پیج نمبر، اچھا میرے پاس پی ڈی ایف ہے تو پی ڈی ایف میں 182 ہے. اگر آپ چیپٹر نمبر دیکھنا چاہیں، چیپٹر نمبر 27 کھولیں. صرف آپ کی دلی تسلی کے لیے بتا. چیپٹر 27. نہیں، عین الیقین جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے. لیطمئن قلبی. چیپٹر 27 کے بعد جو اس کی ایکسرسائزز ہیں اس میں دیکھیں ایک آ رہا ہے حاضی امثلۃ للفعل المعتل العین قال یقول. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ جو ہے پھر وہ سکون سے آئیں گے اور سکون سے آپ مزے کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی ہم انشاءاللہ واپس آ جاتے ہیں اپنے مکان پر. ہمارا مکان کہاں تھا؟ صحیح. ہم کر رہے تھے ادخل ان علی الجمل الاتیہ، اور اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کبھی کبھی مبتدا جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے تو ان کا اثر جو ہے وہ تاخیر سے آ رہا ہوتا ہے. جیسے کہ لی ثلاث اخوات فان لی ثلاث اخوات. صحیح. اور پھر ہم نے الرابع کان فی الہندی انہار کثیرہ فبعد ادخال ان کیف یکون ان کو داخل کرنے کے بعد کیسے ہو جائے گا؟ فی الہندی انہار کثیرہ. الرابع ان فی الہندی انہارا کثیرة. بارک اللہ فیک. ثم الخامس ان لک برقی برقیتن فی مکتب البریدی. ٹھیک ہے. آپ کے لیے ایک ٹیلی گرام آیا ہوا ہے. ٹیلی گرام کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں؟ جس کو اردو میں تار کہتے تھے. مجھے اس کی حقیقت نہیں پتا، میں نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں، بس یہ پتا اس کو تار کہتے تھے. ٹیلی گرام بھیجا جاتا تھا. تو یہ مکتب البرید کہتے ہیں پوسٹ آفس کو. مکتب آفس اور البرید پوسٹ. ٹھیک ہے. السادس ان لی الف دولار فی المصرفی. ان لی الف دولار فی المصرفی. مصرف کہتے ہیں بینک کو. ٹھیک ہے. مصرف، سوری آپ مصرف کہہ لیں یا مصرف بھی کہہ سکتے ہیں.
وہ اسم المکان کے لیے مصرفی استعمال ہوتا ہے مفعول به. مصرف ٹھیک ہے. ان لی الف دولار فی المصرفی، میرے پاس یا میرے لیے $1000 ہیں بینک میں. صحیح. الف دولارات. لقاء ان کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ ملاقات. اس کو اگر جملے میں استعمال کریں جلدی سے، چھوٹا سا جملہ ہو بھلے. لقاء. اور جب جملے میں استعمال کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو معرفہ کریں، نکرہ کریں، واحد کریں، جمع کریں، کوئی مسئلہ نہیں. بس لقاء کا معنی اس میں کہیں نہ کہیں آنا چاہیے، لقاء کے ورڈ کے ساتھ. ہاں آیات جو ہیں وہ ہمارے جملے میں نہیں آتی. آیات اور احادیث جو ہیں وہ لقیت بالمدرسی، صحیح انہوں نے فعل کے ساتھ استعمال کر دیا، لقیت بالمدرسی. عام طور پہ یہ کثرت سے کہاں استعمال ہوتا ہے؟ انا مسرور، میں خوش ہوں، کسی سے خوش ہوں. بلقائک، ٹھیک ہے، او بلقائک، جس سے ملنے، اس اعتبار سے کہ میں خوش ہوں آپ سے. جید، میرے پاس ایک اچھی پین ہے، کیسے کہیں گے؟ میرے پاس ایک اچھا پین ہے، اچھا قلم ہے. عندی قلم جید، بارک اللہ فیک. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا قلم جید عندی؟ سوچیں. میں نے اردو میں کہا میرے پاس، تو آپ نے کہا میرے پاس سے شروع کرتا ہوں. وہی والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، قلم جید اصل میں مبتدا ہے، لیکن میں کسی خاص پین کی تو بات کر نہیں رہا. ٹھیک ہے، میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں، تو پھر اس کو تاخیر سے لانا پڑا. عندی کو جو ہے وہ پہلے لانا. جیبن و جیوبن، اس کا جلدی سے یا جیب کا یا جیوب کا، دونوں میں سے کسی کا بتا رہے ہیں. جیب، جیب پاکٹ. ہاں. الدولار فی الجیب، صحیح. النہر و انہار، نہر انہار. سینٹینس. فی قمیصی ثلاثۃ، پھر آپ بتائیں ثلاثہ کے لیے. جی بارک اللہ فیک. فی قمیصی ثلاثۃ جیوب. جی نہر تجری، یعنی ویسے یجری لیکن نہر یا انہار تجری کے ساتھ. الانہار تجری امام بیتی، بارک اللہ فیک. النہر تجری یا الانہار تجری امام بیتی، صحیح، میرے گھر کے سامنے سے بہتی. بقیہ تم کچھ مسئلہ کوئی چلتے نہیں، اتنے کامن ورڈز ہیں. جی الدرس الثالث آن لائن آج کی ریڈ کر لیں گے پلیز. الانہار تجری بالسرعہ، بالکل اچھا جملہ ہے. الانہار تجری بالسرعہ، سرعہ کس کو کہتے ہیں؟ جلدی جلدی. صحیح. ہاں یہ ظرف ہے. وہ جس ظرف کی بات کر رہے ہیں وہ مشتقات میں سے، یعنی وہ ایسے اوزان جن پہ آپ کسی بھی وزن کو جائیں گے وہ ظرف بن جائے گا اس مادے کے لیے. یہ جو ہے یہ ظروف ویسے ہی ہے، اسماء الظروف ہیں. ٹھیک ہے. تحتا نیچے، اس کا کوئی فعل فاعل وغیرہ نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا تاحت ان کا معنی نیچے ہونے والا ہے، ایسا نہیں. یہ الفاظ ہی بنائے گئے ہیں یا استعمال کیے جاتے ہیں ان کے لیے. ملعب، ملعب کا کیا مطلب ہوگا؟ کھیلنے کی جگہ. یہ کھیلنے کا معنی اس میں کہاں سے آیا؟ لعبہ سے. اور کی جگہ کا معنی کیسے آیا؟ مفعول کے وزن سے. تو یہ وزن اسم کون سا؟ اسم الظرف. وزن جو ہے وہ ظرف کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور صرف یہ دو وزن نہیں ہوتے، جب ہم مزید میں جاتے ہیں تو اس کا وزن ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فرق یہ ہے کہ ایک بائی ڈیفینیشن جو ہے وہ اسی ظرف کے معنی کے لیے ہی ہے، جیسے فوقا، تحتا، اماما، وراء. ٹھیک ہے. اور باقی جو وزن ہے وہ اوپن وزن ہے، اس پہ جو حروف اصلی آئیں گے وہ اس اعتبار سے اس کو ظرفی معنی میں بنا دیں گے کہ اس چیز کی جگہ یا اس چیز کا وقت. مغرب غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کا وقت. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آپ اس طرح کے جی ہیں وہ بھی ظرف اور ہیں بھی ظرف، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ والے جو ظرف ہیں جو مفعول کے وزن پہ ہیں یہ ہمیشہ ظرف کے سینٹینس میں بھی ظرف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. سینٹینس میں ظرف کے طور پہ استعمال ہونا الگ بات ہے اور میننگ میں ظرف ہونا ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ بنیت الملعب، میں نے بنایا ملعب. اب اس سینٹینس میں ملعب کیا ہوگا؟ مفعول بھی. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مفاعل ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ سینٹینس میں یہ ظرف نہیں ہوگا. اسم الظرف ہے، ورڈ اٹ سیلف ظرف کے معنی کو لے کے حامل ہے. سینٹینس میں یہ ظرف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. رأی وہ ظرف ہے، وہ منصوب. ٹھیک ہے جناب. آن لائن کون ریڈ کرنا چاہیں گے یا چاہیں گی؟ الدرس الثالث. نہیں ریڈ کرنا چاہیں گے تو یہاں سے کوئی ریڈ کرنا، جو ریڈ کرنا چاہیں پلیز ہینڈ ریز کر دیجیے گا، اس سے آسانی ہو جاتی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا ذرا سا بس. جی ایک نیا درس شروع کریں. جی بالکل. احمد
कम तालिबन फी फस्लिकुम या अली। हेलो शेख, जी जी, तर्जुमा। कितने तालिब इल्म हैं आपके फसल में, आपके क्लासरूम में ए अली? सही, कम तालिबन फी फस्लिकुम, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ए अली? नाम अलीयुन फी फसलिना 14 तालिबन, हमारे क्लास में 14 स्टूडेंट्स है। सही। अत्तुल्लाबु फी फसलिना अक्सर, हमारे क्लासरूम में तालिब इल्म ज़्यादा है। सही। फीही 19 तालिबन, उसमें 19 स्टूडेंट्स है। या अली, ए अली, मस्मुत्तुल्लाबिल जदीद अल्लज़ी जाअ अम्स, उन नए स्टूडेंट्स का नाम क्या है जो कल आए? कल आए। सही। इस्मुहु उसामतु, तो उसका नाम उसामा है। उन नए स्टूडेंट का नहीं, उस नए सिंगल स्टूडेंट आया है, ठीक है। नाम नाम इस्मुहु उसामतु, उसका नाम उसामा है। हुआ तवीलुन जिद्दन, वो बहुत लंबा है। अलैस कज़ालिक, क्या ऐसा नहीं है? बला, हाँ। हुआ तवीलुन जिद्दन वलाकिन्न हामिदन अतवलु मिन्हु, हाँ वो बहुत लंबा है और लेकिन हामिद उससे भी लंबा है। इन्नहु अतवलु तालिबिन, वो सबसे ज्यादा लंबा है। फी फसलिना, हमारे क्लासरूम में। हमारी क्लास, वमन, सिंगल क्लास है। नाम वमन अतवलु तालिबिन फी फसलिकुम, और तुम्हारे क्लासरूम में कौन सा तालिब इल्म सबसे लंबा है? अतवलु तालिबिन फी फसलिना इब्राहीम, हमारे क्लासरूम में सबसे ज्यादा लंबा इब्राहिम है। अदफ्तरुका हाज़ा या अहमद, क्या ये कॉपी आपकी है ए अहमद? इन खत्तक जमीलुन जिद्दन, बेशक तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। माशाअल्लाह। वैसे ब्यूटीफुल के लिए उर्दू में भी लफ्ज हैं, हाँ, खूबसूरत कह सकते हाँ हैं। हाँ जी शेख, खूबसूरत। मजाक कर रहा, जी जी। सही। जी। शुक्रन या अली, शुक्रिया ए अली। खत्ती जमीलुन, मेरा दस्तखत खूबसूरत है। सही। व खत्तुका अजमलु, और तुम्हारा दस्तखत सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सही। मन हादल फता अल्लज़ी मअक या अहमद, ये नौजवान लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ है ए अहमद? कअन्नहु अखूका, जैसे कि ये आपका भाई है। नअम हुआ अखी शकीक, हाँ वो मेरा सगा भाई है। अकबर मिनका हुआ अम असगर, क्या वो तुमसे बड़ा है या तुमसे छोटा? हुआ असगर मिन्नी, वो मुझसे छोटा है। फी अय्य महजइन अंत या अखी, तुम किस हॉस्टल में हो ए अखी? अना फिल महजइल खामिस, मैं 5th हॉस्टल में हूँ। हुआ बईदुन जिद्दन अनिल जामिअति, वो यूनिवर्सिटी से बहुत दूर है। अना फिल महजइ सामिन, मैं 8वें हॉस्टल में हूँ। वह हुआ अबअदु मिन महजइका, और वो तुम्हारे हॉस्टल से बहुत दूर है। अय्युहुमा अहसनु, उन दोनों में से कौन सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है? सही। अल महजउल खामिस अहसनु, फ फइन्न महजाउल अल महजउल खामिस खामिसु। المهجع المهجع الخامس अहसनु फ़इन्न गुरफ़हु अवसअ, जो 5वां हॉस्टल है वो ज्यादा अच्छा है। फ़इन्न, क्योंकि फ़इन्न गुरफ़हु अवसअ, क्योंकि उसके कमरे ज्यादा वसी हैं, बड़े हैं। व नवाफ़िज़हु अकबर, और उसकी खिड़कियां बड़ी हैं। ज्यादा बड़े। व व मराहीज़हु अनज़फ़, और उसके टॉयलेट्स ज्यादा साफ है। वस्सुरुरु अल्लती फ़ीही अजमलु, और जो उसमें चारपाइयाँ हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक। आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने। जी, इसमें कोई ऐसा वर्ड जिसका माना आपको क्लियर ना हो? कम तालिबन, ये कम जो है किस चीज़ के लिए आता है? किसी चीज़ की, वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, कम इस्तेमाल होता है, लेकिन कमियत पूछने के लिए कितना है कोई चीज़, कितनी है, तादाद कितनी है, उसकी आदत कितनी है। तो इस कम के बाद जो वर्ड आता है आमतौर पे वो मंसूब आता है, हालत नस्ब में आता है। मंसूब क्यों आता है? क्योंकि इसको कहते हैं कि ये इस वर्ड की तमयीज़ है। तमयीज़, तामीम या वज़ा, ये तमयीज़ किस वज़न पे है?
بارک اللہ فیک. تمییز تفعیل کے وزن پہ, تو اس کا ماضی کیا تھا؟ میزا مضارع یمیزو ثم تمییز, میزا یمیز تمییز کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے میزا کا ایک ورڈ بھی استعمال ہوتا ہے کہ ان کا میزا ان کی خاصیت ہے, کس طرح یہ دوسروں سے الگ ہے. ٹھیک ہے, تمییز کیا کرتی ہے اصل میں, جب کبھی کلام میں کسی طرح کا ابہام ہو, کسی طرح کی ویگنس ہو, ایمبیگوٹی ہو, کلیئر نہ ہو, تو تمییز کے طور پہ کسی کلام کو لایا جاتا ہے اس کلیئرٹی کو, اس ایمبیگوٹی کو دور کرنے کے لیے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے. جیسے کم, کم کا مطلب کیا ہے؟ کتنے. اب کتنے کیا, کس چیز کے کتنے, تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ورڈ آیا طالباً. تو تمییز ہمیشہ استعمال ہوتی ہے واحد اور منصوب. تمییز کیسی آتی ہے؟ واحد اور منصوب. کم طالباً فی فصلکم یا علی, جی حالت نصب فی فصلنا 14 14 کتنے؟ 4 4 اور 10 10, تو 10 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ 14. 14 طالباً. اب جی یہاں پہ کیا ہوا, طالب کتنے آ رہے ہیں؟ طالب واحد کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, 14 جو ہے اب یہ 10 سے آگے جا چکا ہے. ٹھیک ہے, تو 11 to 19 بلکہ آپ 20 بھی کہتے ہیں, ہاں 11 to 20, ویسے 19 تک کے الگ بیان کی جاتے ہیں, 11 to 19 جو ہے وہ رول الگ ہوں گے. تو اب جو ہے وہ معدود جو ہے وہ واحد استعمال ہوگی, واحد استعمال ہوگی, اور حالت نصب میں استعمال ہوگی. حالت نصب میں کیوں استعمال ہوگی, اس کو بھی ہم کہیں گے یہ بھی تمییز کے طور پہ آئے گا, کیونکہ 14 14 14 آف واٹ, 14 کیا, تو وہ ابہام دور کیا تمییز کے ذریعے, غالباً 14 اسٹوڈنٹس. تمییز جب کلام میں ابہام کو دور کرنے کے لیے کوئی کلام کوئی ورڈ آئے گا, اس کو کہیں گے یہ تمییز ہے, تمییز کے طور پہ آئے. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں انا اکبر منکا, میں آپ سے بڑا ہوں. کیا یہ بات بالکل واضح ہے؟ یہ کلام بالکل واضح ہے یا اس میں کچھ ایمبیگوٹی ہے؟ اس چیز میں بڑا ہوں, کس اعتبار سے بڑے ہیں؟ 10 چیزیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جس میں میں آپ سے بڑا ہوں, اپنے آپ کو بڑا بڑا مان رہے ہیں آپ. قرآن میں سورۃ الکہف میں کیا ہے, انا اکثر منکا. ایک باغ والے نے دوسرے باغ والے کو کیا کہا, انا اکثر منکا, میں کیا ہوں آپ سے زیادہ ہوں. کس اعتبار سے زیادہ ہو بھائی؟ تو کیا کہا اس نے, انا اکثر منکا مالن, بے اعتبار یا بطور مال میں آپ سے زیادہ ہوں, ولدن, اور بطور اولاد میں آپ سے زیادہ ہوں. جب آپ کسی کو کہتے ہیں انا اکبر منکا, تو آپ کہہ سکتے ہیں سنن, میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں انا اکبر منکا طولن, میں لمبائی میں آپ سے بڑا ہوں. ٹھیک ہے جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو اس طرح کلام میں ورڈز کو لا کے جب پیچھے کسی ابہام کو دور کیا جاتا ہے, تو اس کلام کو, اس ورڈ کو کہتے ہیں تمییز, اور تمییز کا استعمال ہوتا ہے کہ وہ واحد اور منصوب کے طور پر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. الطلاب فی فصلنا اکثرو, اکثرو کیا وزن ہے؟ افعلو. یہ افعلو کا وزن آپ کو یاد ہے, کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ بارک اللہ فیک, اسم التفضیل کے, افعلو, افعلو اسم التفضیل ہے. تفضیل کیا ہوتی ہے جی؟ فضیلت. ٹھیک ہے, اس میں ہمیشہ کمپیریزن ہو رہا ہوگا, کبھی کسی ایک سے کمپیریزن ہو رہا ہوگا, کبھی زیادہ سے کمپیریزن ہو رہا ہوگا, کبھی سب سے کمپیریزن ہو رہا ہوگا. جیسے انگلش میں ہوتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری, گڈ, بیٹر اور بیسٹ. تو اس طرح یہ معنی جو ہے عربی میں اسم التفضیل کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اکبرو کا مطلب کیا ہوگا؟ بڑا نہیں, یا سب سے بڑا, یا زیادہ بڑا. ٹھیک ہے, اب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کلام کا کانٹیکسٹ کیا ہے, کہ سب سے بڑا مراد ہے, یا ایک شخص سے زیادہ بڑا مراد ہے, یا دوسروں سے زیادہ بڑا مراد ہے. اس ورڈ کے بارے میں جو آپ کو غور کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ یہ اسم ہے. اسم کا حق کیا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ تنوین ہے, لیکن یہ تنوین سے خالی ہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے, اس وجہ سے یہ تنوین کو قبول نہیں کرے گا. پھر یہ سوال ہے کہ یہ غیر منصرف کیوں ہے؟ دو میں سے پہلے ایک ریزن ڈھونڈیں, کیا یہ علم ہے یا وصف ہے؟ تو کبھی یہ علم آئے گا, کبھی یہ وصف آئے گا. اس طرح جیسے ابھی یہاں پہ انہوں نے کہا اکثر, اکثر کثرت میں وصف ہے, لیکن جب کہہ رہے ہیں احمدو, اب وہاں پہ کیا ہے؟ بطور نام آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی وصف آئے گا, کبھی علم آ سکتا ہے, دونوں. اکثروں میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ اس میں صفت آ رہی ہے, کہ ایک صفت ہی مانا آ رہا ہے. دوسرا اس کا کیا ریزن ہوگا جو آپ نے بتایا کہ یہ فعل کے وزن پہ آ رہا ہے. اب یہ کون سے فعل کے وزن پہ آ رہا ہے؟ متکلم کے. مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے فعل, مضارع کیا ہوتا ہے؟ یفعلو. جب یفعلو ہوگا ہوا, تو انا کیا ہوگا؟ انا افعلو. تو یہ اسی کا وزن ہے. تو چونکہ فعل میں یہ وزن استعمال ہوتا ہے, جب اسم یہ وزن استعمال کرتا ہے, تو اس کے پاس ایک ریزن آ جاتا ہے کہ وہ غیر منصرف کنسیڈر کیا جائے. فیہ 19 طالبا. اچھا, 19 اور 14, ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کیا بات بتا سکتے ہیں؟ 14 و 19. اس کو بارک اللہ فیک, اس کو 14 نہیں کہا, یا کیا ہونا چاہیے تھا؟ 14 یا 14 یا 14 ایسا نہیں کہا. ٹھیک ہے, یہ 11 سے لے کے 19 تک جو کلمات یوز ہوں گے آہستہ آہستہ آئیں گے انشاءاللہ, یہ سارے کہلاتی ہیں, یہ مبنی ہیں, یہ مبنی ہے. ان کی اعرابی حالت ظاہری طور پہ کبھی چینج ہوتی ہی نہیں ہے. یہ 14 چاہے مبتدا ہے, چاہے خبر آئے, رفع میں آئے, نصب میں آئے, جر میں آئے, یہ ایسا ہی رہے گا. 14.
دونوں پہ فتحہ ہے آخر میں. احد عشرہ، اثنا عشرہ، اثنا کو چھوڑنے سے وہ ایک الگ ہے. 19 تک ایسے رہے گا، تسعۃ عشرہ. دونوں اس کے جو جز ہیں، تسعہ بھی اور عشرہ بھی، یہ دونوں مبنی کے لائق ہیں. رأیت احد عشرہ کوکبا. ٹھیک ہے. الیون ٹو 19 واحد اور منصوب، کیونکہ یہ تمیز کے طور پہ آ رہا ہے. واحد منصوب وہ تمیز تو ہوتا ہے لیکن وہ مجرور کے طور پہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ مضاف مضاف الیہ کے استعمال میں آ رہا ہوتا ہے. یہ جو بائی ڈیفینیشن تمیز ہے وہ اس اعتبار سے آ رہا ہے. وہ بائی ڈیفینیشن تمیز معنوی طور پہ ہے، لفظی طور پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجرور کیوں آ رہا ہے پھر. ہے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کو محلن جو ہے وہ منصوب کا اعراب ملتا ہے تمیز ہونے کی وجہ سے، لیکن فی الحال ہم ظاہر پہ تھوڑا سا اکتفا کر لیں کہ 3 to 10 کے لیے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور 11 to 19 کے طور پہ تمیز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے واحد منصوب. آپ کا کلام بالکل صحیح ہے، آپ کو بونس پوائنٹس ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 11 سے ہے جی فی الحال. جی 10 جی 3 سے 9 کا رہے گا. کمپلیکیٹ کریں گے تو وہ اور کمپلیکیٹ ہوتا رہے گا. تھوڑا آسان رہتا ہے، جہاں جہاں ہم اتفاق کر سکتے ہیں. وہ اختلافات کاؤنٹنگ میں بہت ہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 3 to 9 الگ ہے، 10 کا الگ ہے، پھر 11 ویسے تو 11 12 کا الگ ہوگا، پھر 13 19 کا الگ ہوگا، پھر 20 کا الگ ہوگا، 21 22 کا الگ ہوگا. وہ آ جائے گا ابھی سب کی کتاب میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ہماری سر سے گزر رہی ہوتی ہے. ہم بہت جونیئر ہیں اور ماشاءاللہ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں آپ لوگوں کی ڈسکشن کی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ چیزیں جو میں جانے دیتا ہوں نا، آپ وہ آپ بھی جانے دیا اب کریں. آپ وہاں پہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں اتنی کنفیوژن ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ان کا سوال سمجھ نہیں آیا ہوتا اور آپ جواب دے رہے ہوتے مائک پہ اور سوال ہماری کو سمجھ نہیں آتا. ہم یہاں پہ تقریباً خواتین ایک آدھ کو چھوڑ کے سب کنفیوز بھائی ہو اب گئے آپ لوگ ہوتے ہیں. سوال نہ کرو یار، خدا کا خوف کرو. اچھا مائک میں کریں، مائک میں سوال. اصل میں ان کا جب سوال ایسا ہوگا جو مجھے کلاس میں ڈسکس مطلب سب کو بتانا ہوگا تو ٹھیک ہے. ابھی وہ ایسا سوال کرتے ہیں جو میں آپ لوگ سوال دینا وہ آپ الگ سے سیشن میں کر لیں. جی ابھی کوئی ایسی مسئلہ جو میں نے مینشن کیا، میں نے کس چیز کو مینشن کیا؟ طالباً میں نے کہا کہ یہ واحد منصوب ہے، اس کا ورڈ میں نے آپ کو بتایا، اس کو تمیز کہتے ہیں. یہ بات یہاں تک کلیئر ہے. کلام میں کبھی بھی کسی طرح کا ابہام ہوگا، لیک آف کلیئرٹی ہوگی، ایمبیگوٹی ہوگی، چیز واضح نہیں ہوگی، اس کو واضح کرنے کے لیے جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو واحد منصوب کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ کلام میں تمییز ہے. ٹھیک ہے. 14 طالباً اور 19 طالباً، ان دونوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عدد معدود آئے ہوئے ہیں. ویسے یہ پوائنٹ آگے آئے گا پورا اس چیپٹر میں، اس میں تفصیلاً آئے گا. میں نے فی الحال صرف ذکر کیا کہ یہ 11 to 19 جو معدود آ رہا ہوتا ہے، اگر آپ کو 3 to 10 یاد ہو، 3 to 10 معدود جو آ رہا تھا مضاف الیہ معدود مضاف الیہ بن کے آ رہا تھا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں آ رہا تھا. 11 to 19 تک جو ہے وہ جو معدود آ رہا ہے وہ واحد منصوب آتا ہے، کیونکہ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ وہ تمییز بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری میں نے بات کی کہ 14 اور 19، ان کے اگر آپ اعراب دیکھیں تو اس پہ فتحہ ہی چل رہا ہے آخر میں. اعراب کا معنی ہے آخر میں اگر دیکھیں تو 14 اور 10، یا 14 نہیں ہوا، 10 نہیں ہوا، 14 نہیں ہوا، 10 نہیں ہوا، 14 10 ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ میں نے مبنی نہیں لکھا، یہ ہے مبنی، یعنی یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. 14 رفع کی جگہ پہ آئے گا تب بھی 14 رہے گا، نصب کی جگہ پہ آئے گا تب بھی 14 رہے گا، جر کی جگہ پہ آئے گا تب بھی 14 ہی رہے گا. یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ. تمیز جب کلام میں کسی چیز میں وضاحت نہ ہو اور وضاحت مطلوب ہو، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مسمو کا، آپ کا نام کیا ہے؟ اب آپ مجھے وضاحت دیں گے کہ یہ میرا نام ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی بات سمجھوں گا نہیں، میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں. تو یہ وضاحت دینے کے لیے لینگویج میں مختلف ٹولز ہیں، جن میں سے ایک ٹول ہے کہ ورڈ کو واحد منصوب کے طور پہ لاتے ہیں. جب اس طرح استعمال کرتے ہیں تو گرامیٹیکلی اس کو کہتے ہیں کہ یہ تمییز ہے. گرامیٹیکلی کیا کہیں گے؟ تمییز ہے. میں نے آپ کو اس کی ایگزامپل دی قرآن میں سورۃ الکہف، انشاءاللہ آج آپ نے پڑھی ہوگی. اس میں آپ نے پڑھا ہوگا انا اکثر من کا، ایسا ہے انا اکثر من کا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں آپ سے کیا ہوں؟ زیادہ ہوں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے زیادہ، اس میں وضاحت ہے یا کچھ وضاحت مطلوب ہے آپ کو کہ آپ مجھ سے کس چیز میں زیادہ ہو؟ ٹھیک ہے. آپ کے بال مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کی آنکھیں مجھ سے زیادہ ہیں، آپ کے گھر والے مجھ سے زیادہ ہیں. کیا چیز زیادہ ہے؟ تو اس نے واضح کر دیا انا اکثر من کا مالن، میں آپ سے زیادہ ہوں. اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے، جنہوں نے لفظی ترجمہ کیا ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ بطور مال یا بے اعتبار مال، کہ مال کے اعتبار سے میں آپ سے زیادہ ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے بال زیادہ ہوں لیکن مال میرا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو استعمال ہے، مال واحد صیغہ، اور یہاں پہ اعراب کون سا، کس اعرابی حالت میں ہوا ہے؟ منصوب. ٹھیک ہے. یہ واحد منصوب جو ہے، یہ کیوں واحد منصوب ہے یا یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کلام میں تمییز کے طور پہ آ رہا ہے. یہ پیچھے ایک ابہام ہے، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہ ورڈ کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا ولدا، ولدا ہی ہے، اور اولاد کے اعتبار سے. تو اس ورڈ کو بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی واحد ہے اور منصوب ہے. یہ کیوں واحد منصوب ہے؟ کیونکہ یہ بھی کیا ہے؟
تمیز ہے. ٹھیک ہے, پریشانی ہوگا, یہ آتی رہے گی تمیز انشاءاللہ, تمیز آہستہ آہستہ آتی. تو تمیز جو ہے وہ یہ ورڈ ریپیٹ ہوتا رہے گا آہستہ آہستہ کر کے. جی جی بالکل آپ کی بات بالکل بالکل وہ بالکل صحیح ہے. وہ اصل میں انہوں نے جو کٹا کھینچی تھی انہوں نے کھینچی تھی, تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پھر تیسری چوتھی بات, 3 باتوں کی چوتھی بات, اکثرو. یہ ورڈ جو اکثرو ہے یہ تنوین کے بغیر کیوں ہے؟ تنوین کے بغیر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف یہ کیوں ہے؟ 2 ریزن چاہیے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسا ریزن جو دونوں کی جگہ پہ آئے. تو 2 ریزن میں سے پہلے ایک ریزن ہم ڈھونڈتے ہیں کہ وصف یا علم, کیا ایک کسی کا نام ہے یا اس میں کوئی صفاتی معنی ہے. تو میں نے بتایا کہ افعلو کا جو وزن ہے کبھی یہ علم بن کے آتا ہے, جیسے کہ مثال آگے اسی چیپٹر میں, بلکہ اس کا نام جو چل رہا ہے پہلے بندے کا نام کیا ہے؟ احمدو. احمد کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے, تو اس وجہ سے یہ بن گیا علم. کبھی جیسے کہ اکثر ہو گیا, اکثر میں ایک صفت ہے کثرت زیادہ ہونے کی, تو کبھی یہ علم ہوگا کبھی یہ وصف ہوگا. دوسرا جو ریزن ہے وہ اس میں کیا ہے کہ یہ فعل کے وزن پہ ہے, یعنی یہ جو وزن ہے یہ فعل میں استعمال ہو چکا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم کہتے ہیں شریبا یش ربو, یش ربو, ہوا یش ربو, تو انا اشربو. اب اشربو اگر آپ حمیدہ یحمدو کریں گے تو ہوا یحمدو انا احمدو. اب احمدو کا مطلب تو ہوتا ہے کہ میں حمد کرتا ہوں یا کروں گا, اور یہاں پہ آپ کسی کا نام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ اوور لیپ ہے اس وزن میں, تو یہ ایک ریزن بنتا ہے اس کا غیر منصرف ہونے کا. ٹھیک ہے, یہاں تک کلیئر ہے یا یہاں تک کوئی کنفیوژن ہے؟ ابھی بھائی او بھائی ایک سیکنڈ پہلے وہ کلیئر ہونے دو. جی کوئی یہاں تک کوئی ایشو؟ یہاں تک ابھی تک جو ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں تھی کلاس کے اعتبار سے. جی یہ اچھا آپ کا سوال ہے, اس کے رول آگے آئے گا تو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عشرہ مذکر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ابھی 11 to 19 کے جو رولز ہیں وہ پھر آگے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. تو فی الحال آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں جنس کا الگ رول چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک کوئی سوال ہے تو پلیز بتا دیں. اچھا جی جی 11 سے 19 سالہ جی واحد منصوب آئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا الذی. الذی کیا ہوتا ہے جی؟ اسم موصول, بارک اللہ فیک. اور جاء فعل ماضی ہے آنے کے معنی میں. ٹھیک ہے جی, امسی کا مطلب ہوتا ہے گزرا وکل, اس کے اعراب کو فعل چھوڑ دیں, بس یہ امسی ہی استعمال ہوگا. اسم مسامہ ہوا طویل جدا, الیسا کذالک, کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جب سوال منفی میں ہو, نیگیٹو کویشچن کیا جا رہا ہو, اور آپ کو جواب کس میں دینا ہے؟ منفی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ مثبت میں دینا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر نام نہیں استعمال کیا جاتا اکثر, بلکہ بلا استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نام کنفیوز کر سکتا ہے. آپ سے کیا آپ کے پاس پین نہیں ہے, اور آپ نے کہا ہاں, تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں پین نہیں ہے, یا آپ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں پین نہیں ہے, یا ہاں پین ہے نہیں پین ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا جاتا ہے کہ جب سوال منفی کا ہو اور آپ کو جواب مثبت دینا, سوال خود نیگیٹو تھا لیکن آپ کو اس کو پازیٹیو میں دینا ہے, تو یہ بلا استعمال ہوتا ہے. بلا کا پھر ترجمہ کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں. ٹھیک ہے, کیا ایسا نہیں ہے؟ کیوں نہیں, یعنی کہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے کہا. ولاکنہ ہوا طویل جدا, ولاکنہ لاکنہ, اور اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا ہے؟ حامدن. یہ حامدن کس اعرابی حالت میں؟ نصب میں. اب سوال آئے گا کیوں؟ انا اسی کی بہن ہے لاکنہ. ٹھیک ہے, پیچھے ایک اور کون سے گزری تھی؟ لعل. تو انا لاکنہ لعل یہ ایک ہی کیٹیگری میں سے ہیں. تو لاکنہ نے بھی کیا کیا؟ اپنے اسم کو نصب کیا, اپنے اسم کو حالت نصب میں لے گیا, لاکنہ حامدن. اور اس کا معنی اردو والا لیکن کا ہی ہوتا ہے, بٹ. ٹھیک ہے, اطول منہ. اطول منہ, اطول منہ کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ لمبا ہے, لیکن اب ریسٹرکٹ کیا کر دیا؟ منہ, اس سے لمبا ہے. یعنی یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے کہ لمبا تو ہے, زیادہ لمبا بھی ہے, لیکن صرف اس کی بات ہو رہی ہے, سب کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, تو ایک استعمال کس طرح کیا جاتا ہے یہ اسم افعال التفضیل کا یا اسم التفضیل کا؟ من کے ساتھ. اکبرو من کا, تم سے بڑا ہوں. دوسرا اسی اس کے اگلے سینٹینس میں دیکھیں, انہو اطول طالب. اب کیا اس کا ترجمہ ہوگا؟ اب سپرلیٹو ڈگری ہو گئی, سب سے بڑا اسٹوڈنٹ, سب سے لمبا اسٹوڈنٹ, کہ اب تمام طلباء کے کمپیریزن میں آ گیا. اب من نہیں استعمال کیا. اب کس طرح استعمال کیا اس کو؟ مضاف الیہ کے فارم میں استعمال کر دیا. تو اس کے 2 یہ کامن استعمال ہیں, بلکہ 3 ہیں, تیسرے بتاتا ہوں. 2 کامن استعمال کیا ہے کہ یا اس کو من کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, افعل من, کسی چیز کے کمپیریزن میں, یا پھر مضاف الیہ کر کے جو ہے وہ کلیریفائی کر دیا جاتا ہے کہ مقابلہ یا کمپیریزن باقی کن سب سے ہے, تو پھر وہ سب کے معنی میں آتا ہے. تیسرا ایک استعمال ہوتا ہے کہ دونوں ذکر نہیں کیا جاتا, مضاف الیہ کے فارم میں. اطول طالبن, اطول طالبن کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ سب سے لمبا اسٹوڈنٹ. یہ سب سے کا معنی آیا اطول کے وزن سے, افعل, اور چونکہ مضاف الیہ کی طرح یوز کیا ہے. اگر من لگا دیتے ہیں تو پھر سب سے نہیں کہتے, پھر کیا کہتے ہیں؟ اس سے زیادہ. ٹھیک ہے, زیادہ لمبا ہے اس سے, سب سے زیادہ لمبا ہے اس سے, یہ کلام جو ہے صحیح نہیں کنسیڈر کرے گا. سب سے زیادہ لمبا اسٹوڈنٹ ہوگا یا پھر زیادہ لمبا ہے اس سے.
تیسرا جو استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت آپ ہر روز کہتے رہتے ہیں اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا کیا, یہاں پہ صرف افعال تفضیل کو ذکر کیا اور آگے کی بات کو کیا کر دیا, حذف کر دیا. ٹھیک ہے, اب وہ ہے موجود لیکن ذکر نہیں کیا گیا. اب آپ کی مرضی ہے, آپ کہیں اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. ٹھیک ہے جی, خالی اللہ اکبر کہتے ہیں. اب وہ محذوف کیا کیا گیا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, کیونکہ حذف اسی جگہ پہ ہوتا ہے جہاں پہ جا سکتا ہے, لیکن بس کہنے کا مطلب ہے کہ دو طریقے سے اس کے استعمال ہے. کانٹیکسٹ ڈیفائن کرے گا کہ کس طریقے سے. جو مضاف مضاف الیہ کیسے, جیسے کہ یہاں پہ اطول طالبن ہے, اطول مضاف, طالبن مضاف الیہ, اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جر میں. یہ لاسٹ پوائنٹ کلیئر کر دیں. اگر اکثر کا کون سا والا پوائنٹ بتا دیجیے گا. غیر منصرف یاد نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. غیر منصرف ایسے کلمات ہوتے ہیں جو تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس کے کوئی ریزنز ہوتے ہیں, وہ ریزن ایسا چلے ڈسکس کریں. اطول طالبن, اور کوئی اس چیز, اس میں کوئی نئی چیز آئی ہے. من هذا الفتى كأن, یہ آپ دیکھیں من هذا الفتى الذي معك يا احمد كأنه اخوك. تو یہ كأن کیا ہے جی, انا کی ایک اور بہن ہے كأن, نہیں یہ جی حرف مشبہ بالفعل كأن, جس طرح ان ہے, لعل ہے, لیکن ہے, اسی طرح كأن ہے. تو یہ ہو ضمیر کون سی والی ہے, واحد مذکر غائب, کون سی, نصب والی. بارک اللہ فیک, نصب والی. اور مل کے ہے یا الگ ہے, ملا کے آ رہی ہے, الگ آ رہی ہے. کتاب میں دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا. میں اسکرین لگا لیتا ہوں, اس میں کتاب کھول لیتا ہوں. کأنہ اخوک میں ملا کے آ رہی ہے, تو متصل منصوب آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, جی بالکل جی. تو آگے جو یہ اطول طالبن ہے, ہم اس کو بھی اکیلا پڑھ سکتے ہیں. آپ پڑھ سکتے ہیں, جیسے اگر میں کہوں انت اکبر, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے کوئی کانٹیکسٹ چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ دونوں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور میں ان کو کہتا ہوں بھائی انت اکبر. اب اس کا کیا مطلب ہوگا, اس سے بڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سیاق جو ہے وہ واضح کر دے گا کہ یہاں پہ محذوف کیا بات ہے. آپ کہنا چاہیں, آپ کہتے ہیں ہوا اطول یعنی اطول طالبن, پوری دنیا سے تو اس کا کمپیریزن نہیں کر رہے. ہاں کوئی ورلڈ ریکارڈ ہولڈر ہے اور اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں ہوا اطول, تو پھر مطلب ہوگا انسانوں میں سب سے زیادہ لمبا ہے. ٹھیک ہے, تو سیاق آپ کو بتا دے گا. حذف کرنے کے لیے ہمیشہ یہ ہے کہ سیاق جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. سیاق کے بغیر حذف کرنا جو ہے وہ پرابلم ہے, اور بلاغت کے اعتبار سے وہ بالکل بھی صحیح بات نہیں ہے. تو اگر حذف کرنا ہو تو ہمیں اس طرح استعمال کرنا پڑے گا یا ضمیر اس طرح نہیں, حذف کا مطلب تو غائب کر دینا نا, اس میں آپ کو کوئی چیز استعمال نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے, اطول طالبن اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اطول طالبن آپ اطول کہتے ہیں, اطول اطول کہیں گے. آپ اطول بھی کہہ سکتے ہیں, آپ طالبین کو اگر حذف کرنا چاہ رہے ہیں تو. ٹھیک ہے, الشقیق کا کیا معنی تھا, سگا. ٹھیک ہے, یعنی جس کے دونوں پیرنٹس سیم ہو, مدر فادر. اکبر من کا ام اصغر وصغر منی, مہجع ہاسٹل تھا. الخامس, اچھا جی, حذف کا کانسیپٹ سمجھا. حذف کا مطلب ہوتا ہے کہ کلام میں سے کسی بات کو ذکر نہ کرنا. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے, اور آپ سے جواب دیتے ہیں عدیل. اب آپ نے یہ پورا ذکر نہیں کیا کہ میرا نام عدیل ہے, آپ نے صرف کہہ دیا عدیل, سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور کوئی اس ٹیکسٹ میں کوئی سوال ہے, کأن حرف مشبہ بالفعل ہے, اس کا معنی جو ہے گویا کے یا کمپیریزن کے لیے ایسا لگتا ہے کہ, ٹھیک ہے, عمل وہی والا کرے گا جو ان والا, لیکن والا ابھی نہیں پوری. انا بھی نہیں آیا, انا آگے لیتا بھی نہیں گیا, انا بھی تو نہیں آیا, انا بھی استعمال نہیں آیا. جی ٹھیک ہے, اجب عن الاسئلۃ الاتیہ, کم طالبا فی فصل جی کم طالبا فی فصل احمد, کم طالبا فی فصل احمد, فی فصلہ 14 طالبا. آپ کو 14 صحیح ہے, 14 بھی کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہتر ہے کہ پریکٹس کے لیے ہم پورا سینٹینس کہہ دیں تاکہ فی فصلہ 14 طالبا. بارک اللہ فیک. کم طالبا فی فصل علی, فیہ 19 طالبا, صحیح. ومن اطول طالب فی فصل احمد, الٹا بول دیا کوئی مسئلہ نہیں, اچھا کر لیا. اچھا صحیح بات ہے, الٹا بول دیا, احمد کو علی بنا دیا, علی کہاں گیا, ایک اتنا مسئلہ نہیں ہے, سینٹینس گرامیٹیکلی صحیح ہونا چاہیے. ومن اطول طالب فی فصل احمد, یا ریان, ومن اطول طالب فی فصل احمد, ومن اطول طالب فی فصل احمد. کوشچن سمجھ میں آیا ہے, من اطول طالب فی فصل احمد, احمد کی کلاس میں سب سے لمبا اسٹوڈنٹ کون ہے. اسمہ, یہ علی کہہ رہے ہیں احمد کہہ رہے ہیں, علی. ہم سوال کریں اسامہ کی کلاس میں کون ہے, تو جب علی پوچھے گا نا کہ ومن اطول طالب فی فصلکم, تو احمد کیا جواب دے رہے ہیں, اطول طالب فی فصلنا. اور اسامہ کے نیچے بھی آ جائے گا, اسامہ کے نیچے 2 لائن نیچے دیکھو گا, ابراہیم. اطول طالب فی فصل احمد ابراہیم, یا اطول طالب فیہ احمد, یا پھر ہوا احمد, جو بھی کہنا چاہے. اور فصل علی جو ہے وہ ہو گیا کلیئر.
ایک سوال تھا وہوا بعیدن میں، بعید میں جر پڑھیں گے کیا؟ نہیں، بعید میں جر نہیں پڑھیں گے. وہوا بعیدن، ہوا مبتدا مرفوع، بعیدن خبر. خبر کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. الشقیق کا معنی تھا سگا. سگا ایز ان سگا کی انگلش میں کیا ہوتا ہے؟ فل برادر. صحیح اور خطا میں بتائیں. الطالب الجدید الذي جاء امسی اسمه اسامہ، ایسا ہے؟ الطالب الجدید الذي جاء امسی اسمه اسامہ، صحیح. حامد فی فصل احمد، ایسا ہے؟ حامد فی فصل احمد، حامد کہیں پہ آیا؟ حامد کوئی حمد کا نہیں، صحیح. تو پھر خطا ہو جائے گا اگر ایسا ہے، مجھے بھی یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. المہجع الثامن غرفه اوسع، المہجع الخامس غرفه اوسع. ٹھیک ہے جی. اور فورس والا، فورس صحیح ہے یا خطا ہے؟ المہجع الثامن صحیح. صحیح. اوسع کا مطلب ہوتا ہے زیادہ وسیع، زیادہ اسپیشیس، زیادہ وائڈ، جس میں زیادہ جگہ ہو. صحیح. اقرأ الامثلة چیپٹر کا پہلا جو کم طالباً فی فصلکم یا علی، وہ واحد ہے. کم جو ہے وہ تھوڑا عزت و احترام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. رائل پلورل تو وہ نحن کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، ہم کے اس میں ہوتا ہے. دوسرے سے مخاطب سے کلام کرتے وقت اس کو تھوڑا سا اگر آپ نے عزت دینی ہو زیادہ جنرل سے، تو پھر آپ جمع کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں بالکل، جس طرح اردو میں بھی ہوتا ہے. اردو میں بھی آخر اردو میں ورڈ تھوڑا سا کامن ہے، آپ جو ہے وہ. صحیح. السلام علیکم، وہ اس میں پھر ایک اور بات ہے کہ السلام کس کس کو جا رہا ہے. اقرأ الامثلۃ الآتیہ لاسم التفضیل، اسم التفضیل کی ایگزامپل. ہاشم طویل، ہاشم کیسا ہے؟ لمبا ہے. وحامد اطول منہ، اور حامد کیسا ہے؟ اس سے زیادہ لمبا ہے. اچھا اب مسئلہ ہے آمنۃ صغیرۃ، آمنہ کیسی ہیں؟ چھوٹی ہیں. وزینب اصغر منہا، اور زینب اس سے بھی چھوٹی ہے. تو چاہے مذکر کی بات ہو رہی ہے یا مؤنث کی بات ہو رہی ہے، یہ جو استعمال ہے اسم التفضیل کا اس طرح، اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا، افعل ہی استعمال ہوگا. اور یہ مذکر مؤنث کے علاوہ عدد میں بھی جو ہے اس میں فرق نہیں آئے گا. جی پیچھے سے کوئی ریڈ کریں گی، کوئی ڈفرنٹ جنہوں نے اس ویک میں نہ ریڈ کیا ہو؟ کوشچن 4 پڑھ دیں گے. نہیں آپ خود پڑھیں، کوشش کریں کوشچن 4 خود پڑھیں اور سمجھیں اس کو. نہیں مبنی نہیں، مبنی نہیں ہے، غیر منصرف ہے. غیر منصرف مبنی نہیں ہوتے. وہ زینب میں ہاں لفاخر میں من ہا، ہاں کیونکہ ہا جو ہے وہ مؤنث کی ہے نا. زینب کس سے چھوٹی ہے؟ آمنہ سے چھوٹی ہے، تو آمنہ از فیمینن، تو اس وجہ سے ہا آیا. وہاں پہ ہاشم مذکر تھا تو ہو آ گیا. صحیح بات ہے. جی پیچھے سے کوئی ریڈ کریں گی یا نہیں؟ آگے سے ریڈ کرنا ہے جیسا بہتر سمجھیں، ٹائم زیادہ نہیں ہے. پڑھنا ہے صرف ترجمہ کرنا ہے، پڑھنا ہے ترجمہ کرنا ہے بس. آنسر بھی دینا ہے کیا؟ نہیں نہیں آنسر کیا، بس ریڈ کرنا ہے سینٹینس. هذا الكتاب اسهل من آپ نے اس ویک نہیں پڑھا ہے نا؟ پتہ نہیں اس ویک پڑھ لیا نہیں پڑھا ہے؟ پچھلے ویک پڑھ لیا تھا، کلاس ہونے کے بعد پڑھ لیا. اگر ایک بار پڑھ لیا تو کسی اور کو تھوڑا سا پش کریں، ان کو انسسٹ کریں، ان سے ریکویسٹ کریں، ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں آپ کہ اگر نہیں ریڈ کریں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن جتنا آپ ریڈ کریں گے اتنے آپ کی زبان کھلے گی، کلمات جو ہیں وہ زبان پہ چڑھتے ہیں اور یہ چیز آپ کو فائدہ دے گی آگے جا کے. جی ورنہ آپ پڑھ لیں جو پڑھ رہی تھیں کم از کم 5 سینٹینس. هذا الكتاب اسهل من ذاك، صحیح. ترجمہ یہ کتاب صحیح. آسان آسان تو ہے لیکن اسہل میں کیا مانا جائے گا؟ زیادہ زیادہ آسان ہے. من سے اور ذاکا کہتے ہیں ذالک وہ یا اس سے، اس سے. تو یہ کتاب زیادہ آسان ہے اس سے، یعنی کہ دوسرا بھی اس کتاب کی طرف ہی اشارہ ہو رہا ہے اس کتاب سے. صحیح. بارک اللہ فیک. الثانی هذه السيارة أجمل من تلك، من تلک هذه السیارۃ اجمل من تلک. ترجمہ سیارہ تو گاڑی، سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں، یہ گاڑی زیادہ خوبصورت ہے اس سے. اس سے بالکل صحیح. الثالث حمزہ تو اکبر منی سنن، سنن. حمزہ اس سے چھوٹا، حمزہ مجھ سے اکبر منی، بڑا ہے، بڑا ہے. بڑا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے. اب سنن باعتبار عمر یا عمر میں. ٹھیک ہے. ہاؤلائے تو لابو احسن من اولئک، وہ طالب علم، ہا اولائی، ہاذا ہا اولائی، قریب. یہ سارے طالب علم یہ سارے طالب علم. اچھے ہیں. صحیح. سے ان سے، ان سے، یہ طالب علم زیادہ اچھے ہیں ان سے. بیتیا ابعد عن المدرسة من بیتک، بیتی کا ابعد عن المدرسة من بیتی کی، من بیتی کی، او بیتی کا جو بھی صحیح، بیتی کی بھی صحیح. بیاتی کا مطلب کیا ہوا؟ بیتی، بیتی میں، بیتی میرا گھر، میرا گھر ابعد دور ہے، زیادہ دور ہے، زیادہ دور ہے. کس چیز سے زیادہ دور ہے؟ یونیورسٹی سے، مدرسے اسکول یونیورسٹی سے. کس کے مقابلے میں؟
तुम्हारे घर آپ کے گھر کے مقابلے میں میرا گھر زیادہ دور ہے, میں زیادہ چل کے آتا ہوں, مجھے زیادہ ثواب ملتا ہے. جی السادس हुआ असगरु मिन सिनन اصغر منا मिन्ना سنن, वो छोटा है मुझसे उम्र में منا मिन्ना सिनन ایک ہے منی مجھ سے, منا ہو جائے گا हमसे ہم سے, वो छोटा है हमसे بالکل عمر میں عمر میں, صحیح. खत्ती अहसनु मिन खत्ती की من خط کی, صحیح. خط کہتے ہیں رائٹنگ کو, اردو میں کہتے ہیں آپ کی خط, یہ मेरी آپ کی लिखाई ज्यादा अच्छी है तो आपसे خط, آپ کی خطائی سے آپ کی خط, صحیح. हाजा शारिया अंजफु मिन जालिका شارع کس کو کہتے ہیں؟ روڈ, روڈ کو, ये रोड یہ روڈ انظف, نظیف, साफ है साफ सुथरा صحیح. नजाफत पसंद उनसे होता है जी. ज्यादा साफ है उस उससे जी. अल्लजी अहसना अल्लबनु अल्लबनु अहसना मिन शाई अहसनु, अहसनु मिन शाई ये बात याद रखिएगा आप लोग, जरा गौर से पढ़ें. तू इस बात चाय से बेहतर तू चाय से बेहतर, ठीक. चाय के बगैर तो दूध के बगैर चाय होते ही है. हाजी बहुत चाय. सादु अरगजु मिन तिलकी नहीं तिल का, तिल का हुआ सही, तिल. ये घड़ी ये घड़ी अरगजु का मतलब रखीस जिद्दु गालिन, सस्ती है। ज्यादा सस्ती है उससे उससे, घड़ी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीक. लबनु लस्सी को भी कहते हैं, दूध को भी कहते हैं. कुरान में जो है लबन दूध के मायने में आया है. आजकल जो आम लुगत है उसमें लबन लस्सी के मायने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है. और जाका का मतलब होता है जालिका, वो, ठीक है. जाका और जालिका एक ही मायने में है. हादिही सय्यारतु, हादिही सय्यारतु जुमला इससे शुरू हो रहा है तो ये मुब्तदा है. हादिही सय्यारतु, हादिही सय्यारतु मुब्तदा है, मरफू है. और इसकी खबर कौन है? अजमलु. हादिही सय्यारतु मुब्तदा, अजमलु खबर, मिन तिलका मुतअल्लिक बिल खबर. हादल किताबु, ये मुब्तदा है ना, मुब्तदा पूरा कैसे होगा? रफा में होगा. मुब्तदा होना इसका आमिल है कि ये मरफू होगा, ठीक है. हादल किताबु मुब्तदा, असहलु क्या हो जाएगी? मुब्तदा की खबर हो जाएगी. और मिन जाका क्या बन जाएगा? मुतअल्लिक बिल खबर. बिल्कुल हर सेंटेंस में यही मामला चल रहा है. बस कभी मुब्तदा मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि है, कभी वो सिंगल वर्ड है, कभी वो इसमें इशारा के साथ आ रहा है, वो फिर उसका इसम बन जाता है. अफ़ाल नाक़िसा आते हैं तो फिर वो मरफू होता है, मरफू होता है, मफ्तूह नहीं, मरफू, मरफू, उसकी खबर मंसूब होगी. अगर हर्फ मुशब्बह बिल फिल आएगा तो फिर उसका इसम मंसूब बनेगा, ठीक है. इंशाल्लाह ये कविन जुमलन मिन कलिमातिल आतिया मुस्तअमिलन इस्म तफज़ील, ये आपने खुद करना है. करना क्या है? सिंपल, इन्होंने आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं. हाशिम, तवील, उस्मान. क्या कहना चाह रहे हैं ये? हाशिम उस्मान से लंबा है, तो आप किस तरह कहेंगे? हाशिमुन अतवलु मिन उस्माना, ठीक है. इस तरह आप बाकी सेंटेंसेस इंशाल्लाह बना लेंगे. हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अगर टाइम मिला तो जल्दी से हम इससे गुजर जाएंगे. आसान सा काम है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है. इंशाल्लाह आप लोग माशाल्लाह वैसे ही जो है वो दरजतुल उलिया तक पहुंच चुके हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह तो मसला नहीं होगा. 9 पॉइंट जो है वो है अल्लबनु अहसनु मिन अश्शाई, दूध ज़्यादा बेहतर है चाय से. आप दूध कहना चाहें, आप लस्सी कहना चाहें, आपकी मर्जी है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप पी रहे हैं. तो मुब्तदा हो जाएगा अल्लबनु अहसनु उसकी खबर, और मिन अश्शाई मुतअल्लिक बिल खबर. अहसनु इसमें इसमें तफज़ील ज़्यादा अच्छा है, ठीक है जी. 7 अब वो क्या इसमें क्या रिपीट करना है, थोड़ा सही बता दें. पूरा रिपीट करूँ, उसमें कोई चीज़ जो लेना हो तो बता. हाशिमुन, नाम फाइलुन के वजन पे जो नाम आ रहे हैं वो हाशिमुन, हामिदुन, वो मुनसरिफ. आलम है या सिफती माना, दोनों में से एक. दोनों सारे डिस्काउंट में नहीं मिल जाए, बाय वन गेट वन फ्री. इन दोनों में से एक होगा. आलम तो बन गया, दूसरा क्या रीजन लोगे? दूसरा रीजन चाहिए ना. या आलम होगा तो सिफत नहीं ले सकते. जी जी बिल्कुल, इसलिए इन दो में से पहले एक को इंतखाब करके फिर आ गया. शेख साहब ये मिन उस्माना होगा या उस्मान उस्माना कैसे मैंने होगा? उस्मान ना इस वजह से होगा क्योंकि उस्मान गैर मुनसरिफ है, इसमें ये आलम है, और दूसरा इसके आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ नून ज़ायदा जो है, ये इस वजह से, ठीक है जी. खत्ती अहसनु मिन खत्तिका, ओके जी. खत्ती अहसनु मिन खत्तिका, मेरी हैंड राइटिंग ज़्यादा बेहतर है तुम्हारी हैंड राइटिंग से. जी आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है. इसमें जो तीसरा जी. वाला है हादल फंदकू, क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब बता दो. फुंदुक कहते हैं होटल को. फुंदुक, होटल, 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 यू नो, पीसी, शेरटन, मैरियट. जी होटल, होटल कहते हैं. नहीं ऐसे ना बताएं, अभी 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 ना बताएं, अभी इसको खाने तक रहने. बताम जाएगा घर में तो, ठीक है जी. जज़ाकुमुल्लाह खैर. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. खत्ती अहसन मिन खत्तिका में काफ मजरूर क्यों नहीं है? ये काफ जो है ये हालत जर, काफ ज़मीर, आप ज़माइर थोड़ी सी याद कीजिएगा. काफ जो है जब मुज़क्कर से बात कर रहे होंगे तो फतहा के साथ आएगा मिन खत्तिका. अगर मुअन्नस से बात कर रहे होंगे तो ये कसरा के साथ आएगा मिन खत्तिकी. ज़माइर जो हैं वो जो ज़मीर जिस जगह इस्तेमाल होती है वो उसी तरह इस्तेमाल होती है.
ضمیر خود جو ہے وہ مرفوع منصوب اور مجرور نہیں چینج ہو جاتی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. 340 حدیث نمبر. عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زید بن خالد الجہنی سے رضی اللہ عنہ، انہما قالا، ان دونوں نے فرمایا، ان رجلا من الاعراب، ایک دیہاتی شخص. یہ انا کیوں پڑا ہے حالانکہ درمیان میں انا آتا ہے؟ جی سوال اچھا ہے نا، جواب بھی ایسا کوئی اچھا سا دیں. آپ لوگوں کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ پڑھا نہیں ہے، اور یہ آخری کلاس تک یہی جواب دیں، پڑھا نہیں ہے. باقی سب کچھ پڑھا ہے، جو سوال ہوگا وہ نہیں پڑھا میں. ہاں لا دے. قالا یقولو کے بعد انا آتا ہے، یہ قاعدہ ہے. قالا یقولو، یہ جو قول ہے نا، قول، اس باب سے جتنے بھی الفاظ آئیں گے، وہ قول آ جائے، وہ قیلا آ جائے، وہ یقولو آ جائے، وہ قالو آ جائے، وہ قل آ جائے، اس کے بعد ہمیشہ انا آئے گا. قالا کے ساتھ خاص ہے، کالا کے ساتھ بتایا نا، کالا کے جتنے بھی مادے آ جائیں اس باب سے، جتنے بھی مادے آ جائیں. اچھا اس کے برعکس عالمہ یعلم کا خاصہ یہ کہ اس کے بعد انا آئے گا. عالمہ یہاں بھی تو بیچ میں ہے. ہاں تو یہ تخصیص ہو گئی نا دو ابواب کی. کالا یقولو کا خاصہ کیا ہے؟ انا. اور عالمہ یعلم باب کا خاصہ کیا ہے؟ انا. اس کے بعد ہمیشہ انا آئے گا اور اس کے بعد ہمیشہ انا آئے گا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. نصر ینصر، عالمہ یعلم. اچھا یہاں پھر ایک اعتراض ہے، یہ قاعدہ لکھ لیا آپ نے. اب دیکھیں قاعدے کی خلاف ورزی ہے قرآن کریم کی قاعدے میں. واللہ یعلم انک لرسول، واللہ یعلم، اس کے بعد کیا ہے؟ انک لرسول. قرآن میں یہ سورہ منافقون میں. ابھی آپ نے کیا لکھا؟ عالمہ یعلم کے بعد انا، اور یہاں کیا آ گیا؟ انا. تو یہاں ایک اور قاعدہ ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ عالمہ یعلم کے بعد تو انا آئے گا، یہ تو اصولی بات ہے. لیکن اگر خبر پر لام آ جائے تو پھر انا آئے گا. خبر پر لام آ گیا تو انا آئے گا. واللہ یعلم انک لرسول، خبر پر لام آ گیا تو انا آ جائے گا، وگرنہ اگر نہیں ہے تو انا ہی آئے گا. ہاں نہیں عالمہ یعلم کی بات ہو رہی ہے. عالمہ یعلم کو اصول یہ کہ انا آئے گا، لیکن وہ انا میں بدل جائے گا اگر خبر پر لام آ گیا تو. جی 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 چلیں یہ گرامر بھی ختم. جی ہاں ایک یاد، واللہ یعلم انک لرسول. سورہ منافقین کی غالباً پہلی یا دوسری آیت ہے. جی بالکل بن جائے گا اصول، بالکل اصول. قرآن کریم کا آیت کے اندر یعنی سمجھے ہر گرامر کا اصول موجود ہے، یہیں سے مستنبت ہے. یہ یاد ہونا چاہیے آپ لوگوں کو قاعدہ. اور یہ قاعدہ جب بھی پڑھاؤں گا، انا آ گیا یا انا آ گیا تو یہ میں نے پوچھنا ہے، اور تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے. نہیں نا صرف قول 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 نہیں. تو قالا، ان دونوں نے کہا، ان رجلا من الاعراب، ایک دیہاتی شخص، اتا رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. وہ بند کر دیا نا، اسی کر دیں. اتا منا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالا، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول. یہ رسول اللہ پر زبر کیوں آئی ہے؟ یہاں کیا قاعدہ ہے؟ منادہ مضاف ہو تو زبر آتی، اور منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی علی الضم. یا یوسف، یا زید. اس نے کہا اللہ کے رسول، انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. انشدک اللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں. ہاں جی
लफ्ज अल्लाह पर पेश आया ना आपके पास, तो ये इसलिए कि लकीर के फकीर नहीं बनना ना, इसलिए मैंने कहा कि जबर लगा दें यहाँ पर, मफूल है। अनशुदु, वो तो ठीक है, अनशुदु कल्लाह, कल्लाहु लिखा हुआ है ना, तो जबर लगा दें आप, लफ्ज अल्लाह पर मफूल बन रहा है ये। हाँ, मुफरद मारिफा, मारिफा क्या माना है अनशुदु कल्लाह? ये ऐसे ही जैसे हम उर्दू में कहते हैं मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ आपको, ठीक है, उर्दू में ऐसे कहते हैं, तो यह मुराद मैं अल्लाह की कसम देता हूँ आपको। इल्ला क़ज़ैता बैनना बि किताबिल्लाह, मगर ये कि आप फैसला करेंगे हमारे बीच किताबुल्लाह की रोशनी में। मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं कि आपने हमारे बीच किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करना है। फ़क़ाला अल ख़स्मुल आख़रु, दूसरे फरीक ने कहा, आखरू सही है, यहाँ क्या लिखा है? आखिरु नहीं है, आखरू सही है। दूसरा, अब आखिरु और आखरू में क्या फर्क है? आखिरु कहते हैं आखिरी को और आखरू कहते हैं दूसरे को, तो ये दूसरा था, आखिरी नहीं था। इसके बाद भी बहुत सारे लड़ाई करने वाले हैं। बंदा वहुआ अफ़क़हु मिनहु, वो उससे ज्यादा समझदार था। ये जो दूसरा आया है ये उससे ज्यादा समझदार है। हालांकि पहले ने भी बहुत अच्छी बात कही थी, क्या कहा था उसने? हमारे दरमियान किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करना है। इसने कहा नाम, जी हाँ, फ़क़्दी बैनना बि किताबिल्लाह, आप हमारे बीच में किताबुल्लाह की रोशनी में फैसला करें। वअदन ली, और मुझे इजाजत दीजिए। इस चीज की बात करना चाहता हूं मैं, मुझे इजाजत दीजिए। ये होता है अदब, इसको क्या कहते हैं? इसलिए हदीस में क्या कहा? वह अफ़क़हु मिन, ज्यादा समझदार है उससे, इसलिए कि इसने अपना केस जब दायर किया तो उस हवाले से तफसीलात देने से पहले इजाजत मांगी है। हम पूरी बात करने के बाद कहते हैं कि नाराज तो नहीं होंगे आप, मैंने आपका टाइम लिया। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कुल, कहिए। फ़क़ाल, तो उसने कहा इन्ना, क्या सुन, इन्ना, क्यों? काला, वैसे आपने इन्ना और अन्ना का कायदा पढ़ा है इसके अलावा, जो मैंने पढ़ा है इसके अलावा? क्या ये इन्ना शुरू में आता है और अन्ना बीच में आता है? ये शुरू और बीच वाला वो नहीं है जो उर्दू वाला है। एक है ना उर्दू में, एक होता है ना शुरू में और दरमियान में, ये उर्दू वाली इस्तिलाह नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए बीच में आने के बाद भी शुरू है। फ़क़ाला इन्नबनी, हालांकि दरमियान में, शुरू में तो नहीं है ये, फिर भी इन्ना है। तो दरमियान का अरबी में मतलब ये होता है, इन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर किसी का फाइल बने, किसी का मफूल बने, किसी की खबर बने, किसी की सिफत बने, हाल का जुलहाल बने, मौसूफ की सिफत बने, मौसूल का सिला बने, ये मुराद होता है। यानी जुज बन रहा हो कलाम का, वो होता है वस्त, जहां कलाम की इब्तदा हो रही होता है शुरू, समझ ना? नहीं, चूंकि जब वो जुज बनाएंगे तो उसका माने में ये होगा कि वो फिर अधूरी बात होती है वो, और जब इन्ना है तो इसका मतलब है वो मुकम्मल बात होती है वो। तो उसने कहा इन्न बनी कान असीफन, मेरा बेटा मजदूर था। असीफ कहते हैं मजदूर को। अला हादा, इस आदमी के पास, मेरा बेटा मजदूरी करता था इस आदमी के साथ। फजना बिमरातिही, और उसने उसकी घरवाली के साथ बदकारी कर ली। ये था असल केस। व इन्नी उखबिरतु, और मुझे ये बताया गया है, अन्ना अला इब्नी अर्रजमा, मेरे बेटे पर रजम है। यहाँ आपके पास फिर लिखा हुआ है अर्रजमु, है ना, अर्रजमा है, ये अन्ना का इसम बन रहा है। अला इब्नी, ये खबर मुकद्दम है। उखबिरतु अन्ना आ गया यहाँ पर, इसलिए कि ये नाइब फाइल बनेगा इसका, उखबिरतु का, या इसको मफूल बना लें, उखबिरतु का बन गया ना। मैंने बताया था कि वो कलाम का जुज बनेगा, चाहे वो नाइब फाइल की सूरत में, या मफूल की सूरत में, या खबर की सूरत में, या सिफत की सूरत में। चलो ये दोस्त थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, काफी है इतनी, आजमा खराब हो जाएगा। तो मुझे ये बताया गया है कि मेरे बेटे के जिम्मे अर्रजमा, रजम है। फफ़ददयतु मिन्हु बिमिअति शातिन, तो मैंने फिदिये के तौर पर 100 बकरियां दे दी। मैंने रजम से छुटकारा हासिल करने के लिए क्या कर दी? 100 बकरियां दे दी।
व वलीदतिन, और एक लौंडी दे दी। ठीक है, क्या किया मैंने? रजम से बचाव के लिए 100 बकरियां दे दी और एक लौंडी। फसाल तो अहल इल्मी, मैंने फिर अहले इल्म से सवाल किया। इसका मतलब पहले जुगाड़ी काम किया था। तो जब मैंने अहले इल्म से सवाल किया फअखबरूनी, उन्होंने मुझे बताया अन्नमा अला इब्नी जल्दु मियाति आमिन, जल्दु मियातिन, मेरे बेटे के ऊपर 100 कोड़े हैं। रजम नहीं है, ना बकरियां ना लौंडी है, कुछ भी नहीं है, ना बकरी ना लौंडी ना ही रजम, बल्कि मेरे बेटे पर सजा के तौर पर 100 कोड़े हैं। वह तगरीब आमीन, और 1 साल के लिए जिला वतन करना है। 1 साल के लिए उस इलाके से इलाका बदल कर दिया जाएगा। और वजह यह है कि यह शादीशुदा नहीं था, और शादीशुदा ना हो तो उसकी सजा रजम नहीं है बल्कि 100 कोड़े हैं। व अन्ना अला इमराती हादा, और इस शख्स की बीवी पर अर्रज्म, क्या आएगा? रजम। अर्रज्मा, इस औरत, इस शख्स की बीवी के जिम्मे रजम है, क्योंकि वो शादीशुदा थी। शादीशुदा बदकारी करने वाला मर्द है, ये औरत, रजम कर दिया जाएगा, पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाएगा। और अगर वो शादीशुदा नहीं है दोनों, तो फिर उनको 100 कोड़े और एक साल के लिए जिला वतन किया जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, लअक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, मैं तुम दोनों के बीच जरूर फैसला करूंगा किताबुल्लाह की रोशनी में। आपने फरमाया अल वलीदतु वल गनमु रद्दुन अलैक, लौंडी भी वापस कर दी जाएगी और बकरियां भी वापस कर दी जाएंगी। व अलबनी का, और तेरे बेटे के जिम्मे जल्दु मिआतिन, 100 कोड़े हैं। व तगरीबु आमीन, और 1 साल के लिए जिला वतन किया जाएगा। फिर आपने फरमाया उगदु या उनैस, ए उनैस जाओ तुम। ये उनैस कौन है? लिरजुलिन मिन अस्लम, कबीला अस्लम के एक आदमी है। आपने फरमाया जाओ इलमराती हादा, इस आदमी की बीवी के पास। फ़इन इअतरफत, अगर वो एतराफ कर लेती है तो मुझसे ये गुनाह हुआ है, तो फरजुमहा, तो वहीं रजम कर देना उसको। फगदा अलैहा, वो उनके पास गए, फअतरफत, उस औरत ने एतराफ कर लिया, तो फअमर बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरुजिमत, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया तो उसको रजम कर दिया गया। अल असीफ अल अजीर, असीफ कहते हैं मजदूर को। तो ये है किस्सा, इसकी कुछ तफसील और फिर कोई मसाइल इंशाल्लाह नमाज के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। जी, रजमा लफ्ज मंसूब है क्योंकि ये इन्ना का इसम है। इस हदीस में बुनियादी जो एक किस्सा था वो आपके इल्म में आ चुका। तो इस हदीस के मसाइल इंशाल्लाह वो इस चीज़ को मज़ीद वाज़े कर देंगे। जी, बड़े हो गए ना, बच्चे नहीं हैं। दोनों के सवालात पर अगर आप गौर करें तो क्या फ़र्क है दोनों के सवालात में? जो नबी इस्लाम से उन्होंने बातें की हैं, क्या फ़र्क क्या है दोनों में? तरीका गुफ्तगू में फ़र्क है। तो इस हदीस का पहला मसला लिखें, शादीशुदा जानी की सजा रजम है। चाहे वो मर्द है या औरत। नंबर 2, शरई इस्तिलाह में रजम कहते हैं, शरई इस्तिलाह में रजम कहते हैं कि उस्ताद नीचे एक जगह शात आया है बकरियों के लिए, दूसरी जगह गनम आया है। गनम और शात एक ही चीज़ है। रिवायत कभी बिलमाना भी होती है, शात और गनम एक ही चीज़ है। दोनों का इतलाक जो है वो बकरी और बकरे दोनों पर होता है। बहरहाल किस में नहीं, दोनों पर इतलाक होता है। जी, क्या लिखा आपने? कि किसी सजावार को
जमीन में गाड़ कर लोगों की मौजूदगी में पत्थर मारे जाएं यहां तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। यहां तक कि उसकी मौत वाक़ई हो जाए। कुरान में मौजूद है, क्या है? वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। इस अजाब के मंजर को देखने के लिए मोमिन की एक जमात होनी चाहिए। सूरह नूर में। और हमारे यहाँ सजा को छुपाया जाता है, और सजा भी वैसे नहीं दी जाती जो होता है जी, होता है। अच्छा, ये जो मौत है ना, इस अंदाज से जो रखी हुई है, ये लोगों की इजहार नफरत, और ये जो कत्ल है दर हकीकत इस गुनाह से इंसान की नफरत को पैदा करना है। और पैदा होगी जिस इंसान का सजा का ये मामला मुआशरे में लोगों के सामने हो जाए और ये पता चल जाए कि अब यही अजाब हुआ होगा जो पकड़ा जाएगा, तो लोग तसव्वुर से भी कांपेंगे, तसव्वुर से भी कांपेंगे। नंबर 3, शरी हुदूद को खत्म करने के लिए, शरई हुदूद को खत्म करने के लिए मुआवजा लेना हराम है। रिश्वत, वो था ना, रजम की सजा थी, बकरियां देकर और लौंडी देकर जो है वो माफ करवाने के चक्कर में थी। कत्ल किसका? किसास है, वो तो फिर शरीयत ने खुद रखा है ना। तो शरीयत ने 3 ऑप्शन खुद दिए हैं, खुद दिए हैं। इन हुदूद में माफी नहीं है, ना दियत है ना माफी है, हद नाफिज होगी। इसी तरह चोरी का जो मामला है, हद नाफिज होगी, माफी का मामला नहीं। वो जान का मामला था और शरीयत ने खुद उसमें ऑप्शन दिए हैं, माफी का, दियत का और किसास का। जी जी। नंबर 4, हुदूद नाफिज करने के लिए किसी को वकील मुकर्रर किया जा सकता है। हुदूद नाफिज करने के लिए किसी को वकील मुकर्रर किया जा सकता है। उल्टा उल्टा पढ़ रहे। हाँ, हुदूद नाफिज करने के लिए किसी को वकील मुकर्रर किया जा सकता है। जी जी, बिल्कुल वही करेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा था ना उनैस को, जाओ जाकर अगर एतराफ करती है तो रजम कर दो। तो आपने जिम्मेदारी दे दी कि ये काम तुमने करना है। तो शरीयत में जो वकील का मामला है ना, किसी को जिम्मेदारी दे देना, ये जायज है। जैसे निकाह में भी होता है, अगर आप खुद मौजूद नहीं है तो किसी को वली बनाकर मुकर्रर कर सकते, आप बना सकते हैं, वकील बना सकते हैं। फिक्र आखिरत जब हो ना, जब इंसान के दिल के अंदर आखिरत में अल्लाह के सामने हिसाब व किताब का मामला पैदा हो जाए, तो दुनिया की हर तरह की सजा को कबूल करने के लिए तैयार हो जाता है। वो था ना वो औरत का मामला, जिसने आकर एतराफ किया अल्लाह के रसूल की अदालत में, और ये भी कहा कि मैं हामिला भी हूँ। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि बच्चे का क्या मामला है, जाओ, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता। तो जाहिर है वो 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जितने भी हैं, बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने बाद भी, 8 महीने बाद भी वो बच्चे की विलादत हुई तो फौरन बच्चा लेकर आ गई। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जब तक दूध पीता है तब तक नहीं, इस बच्चे का क्या कुछ कौन संभालेगा। फिर दूध पिलाया उसको, वो 6 महीने या साल पिया उसने, वो फिर आ गई। यानी 2 साल का अरसा है, इसमें इंसान पर कौन सी जिंदगी के मामला आते हैं और वो भूल सूल जाता है, और ये तकवा कभी मांग भी पड़ जाता है। लेकिन आखिरत में जुर्म की सजा से जो इंसान पर तसव्वुर कायम होता है वो बड़ा भयानक है। दुनिया की सजा और आखिरत की सजा का कोई तकाबुल नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल फिर आकर कहा मुझे पाक कर दीजिए। बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा दिया और कहा मुझे पाक कर दीजिए। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को फरमाया कि इसको मट्टी में गाड़ा जाए और पत्थर मारे जाए। गाड़ कर पत्थर मार दिया गया। और फिर एक पत्थर जो है वो गालिबन खालिद बिन वलीद के जब मारा तो पत्थर लगने की वजह से खून के छींटे पड़े। तो उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो अल्फाज नाज़िबा थे, मुनासिब नहीं थे। तो नबी इस्लाम ने फिर फरमाया कि तुम्हें पता है कि इस औरत ने तौबा कैसे की है? अगर ये तौबा मदीना के जो टैक्स लेने वाले गुंडे, टैक्स लेने वाले, अगर उनमें भी तकसीम कर दिया जाए तो अल्लाह उन 70 के 70 अफराद को भी माफ कर दे। ऐसी बड़ी तौबा है कोई ऐसी तौबा जिसमें इंसान अपनी जान को दे दे? इससे बड़ी क्या तौबा हो सकती है? इसलिए कि यहाँ पर तकाबुल करें तो जिना के मुकाबले में उसे जिक्र किया गया, यानी टैक्स वसूली एक मुसलमान से, ये जिना से बड़ा जुर्म है।
क्या मुसलमानों से तो नहीं ली जाती थी, और जहां मुसलमानों से वसूल की जाती थी तो जाहिर है वहां इस्लामी रियासत नहीं होगी, इस्लामी निजाम नहीं होगा, है वो तो जिजिया है ना जो मुकाफिर से लेते। अच्छा, जाहिर है उस बेचारे का कोई कसूर नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, इसलिए उसे शरीयत ने जो निस्बत के एतबार से कहा है कि वो फिर माँ की तरह मंसूब होगा, विरासत में उसका कोई हक नहीं है। तो जिस शख्स ने इनकार कर दिया है, हत्ता कि अगर कोई शोहर भी अपने बेटे के बारे में इनकार कर दे कि मेरा बेटा नहीं है, तो शरीयत ने फिर ये लियान का मामला रखा है यहाँ पर, और लियान के मामले में फिर उसकी निस्बत जो है वो किसकी तरफ होगी, औरत की तरफ ही होगी, और बिल्कुल जुदा हो जाएंगे और विरासत का मामला भी खत्म हो गया। जी हाँ, मुसलमानों से टैक्स वसूली नाजायज है, इस्लाम के अंदर ज़कात का निजाम है, टैक्स का नहीं है। अच्छा जी, अगला मसला है, ये आपका है मामला, अब सवाल पूरे मेरे हो जाएं उसके बाद कीजिए। हुदूद का निफास, हुदूद, अगला मसला हुदूद का निफास। उसका तो नहीं नहीं, 4 गवाह अगर हैं तो बस काफी है, 4 गवाह काफी है। आपने जो सवाल किया ना, इस सवाल का जवाब भी यही है कि आजकल हुदूद नहीं है, नतीजतन बेहयायाम है। जिन्होंने हुदूद का निफाज करना है वो भी इस काबिल है करजम किया जाए उनको, तो बताएं ना निफाज कौन करेगा फिर? जी, लियान, लियान के मामले में भी 4 गवाह हैं, तो जाहिर है फिर इस जिना में भी 4 गवाही होंगे। अगर कोई किसी पर, क्योंकि इसका मामला कत्ल का है ना, तो 4 गवाही चाहिए होंगे यहाँ पर भी। लियान के अंदर लियान का मामला कसम की तरफ आता ही तब है जब गवाह ना हो, अगर गवाह हो तो फिर लियान की तरफ आएगा नहीं, फिर तो सजा मिलेगी। औरत ने इनकार कर दिया, गवाह मौजूद नहीं है, फिर कसम की तरफ आएंगे। हुदूद का निफाज हुक्मरान के दायरे इख्तियार में होता है, अवाम अपनी मर्जी से हुदूद का निफाज नहीं कर सकते। मर्जी का मामला हो तो जाहिर है फिर फसाद फिल अर्द के अलावा कुछ भी नहीं होगा। जी, जिसको आप क्या कहते हैं, वो एक इस्तेलाह है सिंध में इस्तेमाल होती है, वो कारोकारी करार देकर, है ना? हाँ। अच्छा देखें, अगर अगर किसी सोसाइटी के अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि वहां पर पंचायत, उसकी एक हैसियत है, ठीक है, और उस पंचायत के अंदर उस मुजरिम मर्द है या लड़की है उसे लाया जाता है, और फिर वाकयातन 4 गवाह मिल जाते हैं, और फिर उस मुआशरे में ये बात है कि साबित होने के बाद फिर सजा दी जा सकती है, और सजा में उसको कत्ल कर दिया जाता है, बिल्कुल ठीक है। बस औकत बाज इलाकों में जो पंचायत है उसको कानूनी तौर पर भी तस्लीम किया जाता है, कानूनी तौर पर, लेकिन महज इस वजह से कि सिर्फ शक है और शक की बुनियाद पर आप उसे कत्ल कर देंगे, जायज नहीं, नहीं ये ठीक नहीं। तो क्या होता है, वो लड़की जिसके साथ उसका मामला है वो उसको कत्ल करते हैं, नतीजा वो इसको कत्ल करते हैं, और ये कत्ल का सिलसिला जारी रहता है, अजीब किस्म का मामला होता है। ये जो हमारे यहाँ एक और बात है वो है, जैसे अभी कराची में 2 केसेस सामने आए थे और सोशल मीडिया पर बड़ा अजीब तूफान था, एक दुआ के नाम से लड़की और एक और लड़की जो यहाँ से भागी, अभी उम्र क्या है उनकी, 16-17 साल ऐसा कुछ, एक की वहां पंजाब में फलां जगह शादी होगी, दूसरी की फलां जगह होगी, भाग कर। तो ये जुर्रत भी हमारे कानून ने दी है, इसको ये जुर्रत भी हमारे कानून ने दी है। अगर हमारे कानून के अंदर ये बात आ जाए जो शरीयत की बात है कि वली के बगैर का निकाह तस्लीम ही नहीं होगा, कौन भागेगा? हमारी अदलिया तहफ़्फ़ुज़ देती है, हमारी पुलिस तहफ़्फ़ुज़ देती है, हमारा कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, निकाह रजिस्टर हो जाता है, और उसके बाद फिर दारुल अमान में चले गए, आ जाए भाई, माँ बाप धक्के खा रहे होते हैं अपनी बच्ची को लेने के लिए, आप दारुल अमान भेज दिया, कोई कुछ नहीं कह सकता। भागने वाली को भी एहसास नहीं होता माँ बाप की इज्जत का, मुआशरे में उनकी खिदमत का, उसके दुख और दर्द का, कुछ भी नहीं, सिर्फ दुनिया की अय्याशियों के लिए वो सारी कुर्बानियां देकर वो भाग जाती है। जिना है, जिना है। मरफूल कलम की बात नहीं हो रही, एक है ही जिसको हमेशा 12 बजे रहते हैं, अगर वो सियाना आदमी है, समझदार है, अहमक नहीं है, बेवकूफ नहीं है, यानी मेंटली तौर पर भी ऐसा नहीं है जिसको नफ्सियाती जो है, अगर ऐसी बात नहीं है तो जाहिर उसकी हैसियत है, उसकी बात की हैसियत है, और अगर वो दिमागी एतबार से बेवकूफ पागल है, उसको पागल समझा जाता है, तो उसकी कोई बात, उसको शर्म काउंट ही नहीं किया जाएगा। क्या लिखा आपने? अच्छा ठीक, उसके बाद लिखें, मुजरिम अगर एक बार भी एतराफ कर ले
اگر مجرم ایک بار بھی اعتراف کر لے تو اسے کافی سمجھا جائے گا. آپ لوگوں نے آج درود پڑھا تھا؟ درود ایک دفعہ پھر پڑھ لیں درود آپ. ہاں جب تک چائے میرے مقبول. بلی شرط ہے بالکل. جی زنا ہوگا بالکل اگر ولی کے بغیر نکاح ہو. جی دیکھیں اگر ولی میں اختلاف ہو جائے نا, لڑکی نے شادی کرنی ہے, زندگی اس نے گزارنی ہے, اگر شرعی اعتبار سے دیکھا جائے گا دونوں کا تقابل کیا جائے گا, وزن کس کا ہے, لڑکی دینی جگہ پر شادی کرنا چاہ رہی ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے شرابی کبابی سے کرنا ہے, تو ظاہر ہے پھر اس موقع پر اس کی ولایت کل عدم ہو جائے گی اور کوئی اور ولی ہوگا. باپ نہیں ہے تو باپ کی جگہ چاچا, باپ بھائی, دادا, نانا, کسی کو ولی بنا سکتے ہیں, کسی کو جو اس کا اقرب ترین ہوگا اس کو ولی بنا دیں گے, کیونکہ اس جگہ پر اس نے اپنی ولایت کو کھو دیا ہے ایک ایسا معاملہ اختیار کر کے. اور اگر لڑکی غلط ہے, وہ لڑکا جس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے وہ شرعی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ ماں باپ زیادہ سمجھدار ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں دینی اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے, تو ظاہر ہے پھر اس موقع پر لڑکی کو ہی راضی کیا جائے گا اور اس کو مجبوراً اپنے اس فیصلے کو ختم کرنا پڑے گا, وگرنہ نہیں. اچھا ہمارے سامنے جو مرضی کے معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے, مرضی کی جو شادیاں ہوئی, محبت کی جو شادیاں ہوئی, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا, 6 مہینے سال مہینے کے بعد ختم بات. زیادہ تر اسی طرح کے کیسز آ رہے ہوتے ہیں. جذباتی جو لگاؤ ہے نا, جذباتی, وہ جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سوچ سمجھ اور بصیرت کے ساتھ جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں دوام ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ نکاح تھا ہی نہیں, تو محض رضامندی نہیں, تو اس وقت تو ولی نہیں تھے, دوبارہ ہوگا. ولی کے بغیر اگر پیپر میرج ہو جائے تو پھر کیا وہ تب بھی شوہر بیوی نہیں, مطلب پیپر میرج کی حیثیت ہے یا نہیں؟ پیپر ایسے ہی ہے جس طرح جعلی پیسے ہوتے ہیں, یہی حیثیت ہے ان کی, ولی جب موجود نہ ہو. سونے کے بسکٹ پر بھی اگر لکھوا دیں نا یہ میاں بیوی ہیں تو بھی نہیں ہوں گے جب تک ولی نہ ہو. اگلا مسئلہ لکھیں 7, غیر شادی شدہ لڑکا ہے یا لڑکی, زنا کے مرتکب ہوتے ہیں تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. جی جی اور لڑکے کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. لڑکے کے لیے ہاں وہ ولی کے ساتھ ہے. ولی اگر مذاق میں کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا تم سے نکاح کرتا ہوں, سامنے والا کہتا ہے کہ مجھے قبول ہے, مذاق میں, جیسے ڈراموں میں ہوتا ہے. ڈرامے میں اگر واقعتاً ولی اپنی بیٹی کو نکاح میں دیتا ہے, وہ ڈرامہ ہی ہوتا ہے, ایک مذاق ہوتا ہے, اور وہ ایجاب و قبول ہو جاتا ہے, وہ شادی شدہ ہے. جی ہاں وہ شادی شدہ ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں, اصل ہو تو. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, باپ بیٹی دونوں ڈرامے باز ہوتے ہیں. ہاں ہاں ایسے میں آپ جائیں گے نا ایسے ڈرامے میں جہاں اداکار بن کر. آزاد غلام کی آزادی. نمبر 8, مسئلے کی تحقیق کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے. مسئلے کی تحقیق کے لیے علماء سے رجوع کرنا چاہیے. جی ہاں بالکل, یہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ جناب قرآن میں تو جلا وطنی کی سزا نہیں ہے, تو یہ قرآن سے ہٹ کر ہے. تو بہت ساری چیزیں قرآن میں نہیں ہے نا. قرآن میں مردار حرام ہے نا, تو ہم مچھلی کھاتے کہ نہیں مردہ, اس وقت کھا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ قرآن میں مردار حرام ہے, پھر بھی ہم کھا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ مچھلی ہے, صحت کے لیے بہت ضروری ہے. مچھلی کے حوالے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا, لیکن جب آ جائے حدیث میں کہ 1 سال کے لیے جلا وطن کرنا ہے, تو اس وقت ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جلا وطن وہ تو فساد فی الارض کے بارے میں, وہ فساد فی الارض کے بارے میں. جی پنچایت وہ
पंचायत कहते हैं कि उस इलाके के जो बड़े लोग होते हैं ना, बड़े लोगों की मौजूदगी में एक कमेटी बना ली जाती है, वो कमेटी फैसला करती है उस इलाके को, उसको पंचायत कहते हैं। एक हदीस पढ़ी है, टाइम खत्म हो गया, क्या बनेगा? कुछ मगरिब वाला पीरियड, कुछ हमारी माशाल्लाह जो सिस्टर है वो ईशा भी साथ पढ़ के आ रही होती हैं, अभी तक आमद का सिलसिला जारी है। अच्छा, बाहर पढ़ रही हैं, आवाज जा रही है वहां? अच्छा, हाँ ये पीरियड वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल का हो गया ना, वो लाइट चली जाती है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत। जी वो अलग से मिलिएगा सर मुझे। मगरिब की नमाज के लिए जाते हुए ना सारे स्विच बंद कर दीजिए, हम लोग पीछे होते हैं तो कम से कम पंखे के स्विच खुले रहने दिया करें। जिस तरह अभी आप कह रही हैं इस तरह उस वक्त भी कह दिया करें, खुल जाएंगे फौरन। हैं? नहीं माइक में नहीं, हाँ वाकई माइक में कहा करें आप, आइंदा ख्याल रखिएगा भैया, ठीक है? सिस्टम ही गलत है ना हमारा, इसलिए तो कहते हैं ना ज़कात का निज़ाम अगर सही हो जाए ना तो सारे काम हो जाए। ज़कात का निज़ाम में, ज़कात में तो ये सारी चीजें शामिल है ना, फी सबीलिल्लाह, इब्न सबील, सारे उम्र उसमें हो रहे हैं, समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी में जैसे रिकाब आ गया, कारिमीन आ गया, फी सबीलिल्लाह आ गया, इसमें सारी चीजें आ गई, डिफाई सिस्टम शामिल है। कत्ल अमद में किसास है बच्चियां मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बाब नंबर क्या है? 19 की आखिरी रिवायत रह गई, पेज नंबर। हाँ मेरे पास भी अभी यही है, मेरे पास, मैं भूल गया किताब अपनी, इसमें और आप में से। अच्छा आप बताएं, पेज अरबी है आपके पास? आज मैं उर्दू लेके आऊँ तो आप अरबी किताब लेके आए? मैं लिख, तो कौन सा पेज है? पेज 99। अरबी किताब मुझे दे दें यार, मुझे इसमें से जो है ना समझ नहीं आएगा, या आप ले लें अभी फिलहाल। आखिरी रिवायत रह गई। आखिरी रिवायत कौन सी है ये? जुंदुब बिन अब्दुल्लाह की रिवायत हो गई थी। अच्छा इसके बाद है फ़क़द नहा अन्हु फ़ी आखिरी हयाती, ये हमने बताया था कि ये किसका कलाम है, कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी हयात में मना फरमा दिया था। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कलाम है, यहाँ भी जिक्र नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ है, उर्दू वाली किताब में है, कॉल तो मौजूद है, मैं आपको बता रहा हूँ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का कॉल है ये। फ़क़द नहा अन्हु फ़ी आखिरी हयातिही, ये आपके पास अरबी में देखें जी। जी मुस्नद अहमद की रिवायत है, मुस्नद अहमद की रिवायत है, वली अहमद, और अहमद मुस्नद अहमद की रिवायत है बिसनदिन जय्यद, अच्छी सनद के साथ। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है मरफूअन, मरफूअन का मतलब क्या होता है? वो सनद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मुत्तसिल हो। इन्न मिन शिरार नासी मन तुदरिकुहुमुस्साअ, बेशक बदतरीन लोग वो हैं जिनको कयामत आ पकड़े, यानी जिन पर कयामत वाक़े हो जाए। वहुम अहयाउन, इस हाल में कि वो जिंदा हो। वल्लदीना, और बदतरीन लोग वो भी हैं जो वल्लदीना यत्तखिदून अलकुबूर मसाजिदा, जो कब्रों को मसाजिद बना लेते हैं। रवाहु अबू हातिम फी सही, ये अबू हातिम ने अपनी सही में रिवायत फरमाया है, और मुस्नद अहमद में भी। यानी दो तरह के लोग बदतरीन लोग हैं, पहले वो जिन पर कयामत वाक़े होगी। कयामत किन लोगों पर वाक़े होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कयामत वाक़े नहीं होगी जब तक कि इस ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना हो। जब तौहीद बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह का नाम भी मिट जाएगा, तो फिर जिस मकसद से ये कायनात कायम थी, जिस मकसद पर कायम थी, और वो तौहीद है, तो कायनात में ना किसी का फायदा होगा रहने का और ना लोगों का फायदा होगा, लिहाजा कयामत वाक़ई हो जाएगी। तो बदतरीन लोग वो होंगे। इससे पहले एक हवा चलेगी और वो मोमिनीन के रूहों को कब्ज कर लेगी, फिर बदतरीन लोग रह जाएंगे। दूसरे बदतरीन लोग वो हैं जो कब्रों को मस्जिद बनाते हैं। इसमें कुछ फ़वाइद हैं, आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह ने कुछ फ़वाइद अखज़ किए हैं इस बाब में।
तीसरा पॉइंट देखें, ये मैं आपको बता भी चुका हूं वैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबालगा इस बाब में कि कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले पूरी जिंदगी बयान करते रहे, फिर मौत से पहले 5 दिन पहले तौहीद की दावत और दर्ज दिया, और फिर इसके बाद जो है वो आखिरी लहजात में, आखिरी लम्हात में यानी निज़ा की हालत में भी तौहीद का ही दर्ज दे रहे हैं। फवाइद का माना क्या है? फवाइद का माना यह है कि जो हमने कुरान हदीस इस बाब में पढ़ी है उसमें से जो फवाइद हासिल हो रहे हैं वो क्या है। पांचवा फायदा यह है कि यहूद और नसारा की सुन्नत में से है, ये इनका तरीका है फी क़ुबूर अंबियाइहिम, कि वो अपनी अंबिया की कब्रों को इस तरह से मस्जिद बनाया करते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया भी है कि लतत्तबिउन्ना सनन मन काना क़ब्लकुम औ सनन मन काना क़ब्लकुम, दोनों एराब आते हैं इस पे कि तुम जरूर उन लोगों की पैरवी करोगे जो तुमसे पहले थे। पूछा कि कौन? हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हत्ता कि उनमें से कोई एक गो के बिल में भी दाखिल हुआ होगा तो तुम भी दाखिल होगे। एक रिवायत में हत्ता कि उसने अपनी बीवी से खुले आम जिमा किया होगा रास्ते में तो तुम भी करोगे। पूछा गया कि कौन? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पूछा गया कि यहूद और नसारा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो और कौन? तो यानी जो जो यहूद और नसारा करके गुजरे ना, ये उम्मत वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली उनको फॉलो करेगी। कुब्बे उन्होंने बनाया अपनी अंबिया की मसाजिद पर और नेक सालिहीन के लोगों पर, तो ये उम्मत भी आज यही कर रही है। कुब्बे यानी ये पक्के कैंप्स, हम तो इसी को कुब्बा समझते हैं। डोम टाइप होता है ना, ये डोम ना भी हो, इमारत हो, बिल्डिंग हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, वैसे भी पक्का करना जायज नहीं है उसको। हाँ, पक्की कब्रें हैं, उसको भी यही कह सकते हैं। हाँ, कुब्बा भाई उर्दू किसकी अच्छी है? काफ से आता है, काफ 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 से, डंडी वाले काफ से। कुब्बा से आता है ना, कौफ से आता है, ऐसा मुझे भी यही लग रहा था। चले जी, अगला बाब है, बाब इस बारे में कि नेक लोगों की कब्रों में गुलूफ करना, युसय्यिरुहा औसानन, ये उसको वसन बना देता है, तुअबदु मिन दूनिल्लाह, ऐसा वसन बना देता है जो गैरुल्लाह, जो अल्लाह के अलावा उसकी इबादत की जाए। यानी अगर कोई शख्स एक नेक बंदे की कब्र में गुलूफ का मामला करता है, गुलूफ हमने तारीफ की थी, गुलूफ क्या होता है? तारीफ या मजम्मत में हद से तजावज करना। तो इस माने में यहूद भी गुलूफ की शिकार हुए ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में, और नसारा भी हुए। यहूद ने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मजम्मत में हद से तजावज किया और वलद ज़िना कहा, और नसारा ने जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को इलाह बना दिया, यानी तारीफ में उनकी हद से तजावज किया। तो नेक लोगों की कब्रों में के बारे में गुलूफ करना, ये उस नेक कब्र को, उस कब्र को वसन बना देती है जिसकी अल्लाह को छोड़ के इबादत की जाती हो। अब वसन और सनम दो अल्फाज मिलते हैं, सनम स्वाद के साथ और वसन, ये यहाँ पे वसन है, इन दोनों में फर्क है। वसन जो होता है वो किसी खास शक्ल पर का बुत नहीं होता, वो आम बुत होता है। अब चाहे वो कब्र हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो दरख्त हो, ये सब औसान में आते हैं। जैसे कि अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नए नए मुसलमान हुए तो अपने गले में क्रॉस पहन के आए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल की हादल वसन, इस वसन को फेंको। ये क्या है? एक बुत है। एक खास इंसान या जानवर की शक्ल में ना हो उसको कहते हैं वसन, लेकिन अगर एक खास शख्स की शक्ल में हो उसको कहते हैं सनम। ठीक है, अगर चाहिए दोनों एक दूसरे के माना में आ जाते हैं, लेकिन अगर कहीं फर्क करना हो तो फर्क यह है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि नेक लोगों की कब्रें, अगर उसमें गुलफ का मामला किया जाए तो ये नेक लोगों की कब्र को क्या बना देती है? बुत। ये बुत बन जाएंगी जिसकी अल्लाह के छोड़ के इबादत की जाती हो। चलिए, इस बाब में जो मुसन्निफ, अच्छा मुझे अभी याद आया कि लास्ट क्लास में हमने मुशरिकीन के दो शुबा जो अंबिया या सालिहीन की कब्रों पर मस्जिदें बनाते हैं, उनके कुछ एक दो शुबे जिक्र किए थे कि वो इस तरह का एतराज़ करते हैं। एक क्या था? नहीं, वो कहते हैं कि एक आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वाला था कि वो अपने घर में नमाज पढ़ती, तो उसका मतलब वो कब्रों की तरफ नमाज पढ़ती हैं। ठीक है, उसका मतलब ये उससे दलील ये मिली कि कब्रों के आसपास नमाज पढ़ने से कोई ममानियत नहीं है। और दूसरी दलील मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का होना। ये दो शुबे हमने एड्रेस किए थे पिछली क्लास में। हमने बताया था, हमने ये पढ़ा था कि कब्रों को मस्जिद बनाने की क्या क्या सूरतें हैं। हमने 4 सूरतें जिक्र की थी, और फिर जो लोग बनाते हैं उनके कुछ शुबहात जिक्र, से 2 जिक्र किए थे। आज तीसरा लें। तीसरी वो ये बात करते हैं कि आप कहते हैं कि कब्रिस्तान में नमाज जायज़ नहीं है, या फिर कब्र के ऊपर नमाज जायज़ नहीं है, जो कि पहली सूरत मैंने उस दिन जिक्र की थी कि कब्रों के ऊपर नमाज पढ़ना। दूसरी सूरत ये थी कब्रों की तरफ नमाज पढ़ना। तीसरी क्या थी? कब्र को मस्जिद में
جہاں قبر ہے وہاں مسجد بنا لینا. چوتھی قبرستان میں نماز پڑھنا, چاہے وہ قبر دائیں ہوں بائیں ہوں, ضروری نہیں ہے قبلہ رخ ہو. تو ایک شبہ یہ آتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو, تو مجھے بتاؤ کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قائم ہوئی, اس کی ابتدا ہوئی, تو وہ کس پلاٹ پہ ہوئی؟ سیرت پڑھی آپ لوگوں نے؟ بلکہ بخاری میں بھی روایت ہے کہ وہ قبرستان پہ ہوئی. مسجد نبی 2 یتیم بچوں کا پلاٹ تھا وہ, ہاں, اور وہ وہاں پہ مشرکین کی قبریں تھیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی مسجد نبوی کی اساس قبرستان ہے, تم کہہ رہے ہو قبروں پہ نماز جائز ہے. ہاں, یہ ان کی سب سے مضبوط دلیل نہیں, سب سے کمزور ہے. تھوڑا سا غور کریں اسی روایت پر. نبشت آتا ہے کہ وہ قبریں اکھاڑ دی تھی, قبریں نکال دی. تو یہ دلیل تمہارے لیے نہیں, تمہارے خلاف ہے, ورنہ تو رہنے دیتے. یہ دلیل تمہارے خلاف حجت ہے, تمہارے لیے حجت نہیں ہے. ایک قاعدہ ہے, اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جتنے فرقہ ضالہ جس قرآن کی آیت اور حدیث سے اپنے مذہب اور اپنے موقف کے لیے استدلال کرتے ہیں, انہی آیت اور انہی حدیث میں ان کے خلاف حجت ہوتی ہے. تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. یہی ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی آیت یا کوئی حدیث سے یہ دلیل نہیں پکڑتے, لیکن اسی حدیث سے میں ان کے خلاف حجت قائم کرتا ہوں, اور کر کے دکھایا ہے اسماء و صفات کے باب میں. میرا وہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول آف عقیدہ ہے, ورنہ میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا. ہاں ہاں, تو وہ مشرکین کی قبریں جو ہیں وہاں سے نکال دی گئی تھی نا, تو یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے کہ قبریں اکھاڑی گئیں پھر مسجد قائم ہوئی. اگر قبروں پر مسجد قائم کرنا جائز ہوتا تو قبریں اکھاڑی نہیں جاتی. جی جی چلیں جی. شیخ صاحب قبریں اکھاڑنے سے کیا مطلب ہے؟ اس کو بلڈوز کر دینا یا وہاں سے منتقل کرنا؟ وہاں سے منتقل کرنا. تو شیخ وہ صاحب بالکل پرانی قسم کی بوسیدہ قبریں تھیں, اور وہ قبروں میں سے کچھ ذرات ہی نکلے ہوں گے ہڈیوں کے, وہ اکھاڑ دی گئی تھی, یعنی ہٹا دی گئی تھی وہاں سے. تو شیخ صاحب جن جگہوں کو بلڈوز کر کے وہاں پہ آبادیاں اور پھر مساجد بنائی جاتی ہیں تو وہ غلط ہاں, طریقہ بہت پرانی قبریں, بہت پرانی قبریں. تو اس میں واللہ اعلم, مجھے نہیں پتا کوئی حرج ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اگر بہت پرانی قبریں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہی میں دلیل مل رہی ہے نا, مسجد قائم کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہت پرانی قبریں ہیں, یا جیسے کہ بقی جو مدینے میں ہے نا قبرستان, وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب قبریں ہو جاتی تو اس کے اوپر دفنائے جاتے ہیں, ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, تو نیچے جاتے جاتے ہیں. تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہاں پہ کمی پلاٹس کی اسی لیے ہے نا کہ بھائی نشاندہی کرنی ضروری ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے, اور نام بھی لکھنا ضروری ہے. نام ہٹ جاتا ہے تو دوبارہ سے اس کو لکھاتے ہیں. تو اب تبھی تو یہاں پہ اتنی مہنگی قبریں ہیں. میں ابھی مجھے کوئی بتا رہا تھا حال میں کسی جاننے والے کا انتقال ہوا تھا, تو یہ طارق روڈ پہ ان کو دفنانا تھا. دفنانا طارق روڈ پہ بھی اس لیے تھا, یہ جو طارق روڈ والا قبرستان ہے, دفنانا وہاں اس لیے تھا ان کو کہ قریب ہے, ہر جمعرات جمعہ جو ہے وہ ان کی روحوں سے ملاقات ہو جائے گی, یا فاتحہ وغیرہ پڑھ لیں گے, تو وہاں پہ قریب میں پیٹرول بھی بچے گا. ویسے پیٹرول بھی بڑھ گیا ہے, وہ تو بھی بڑھا ہے, پہلے نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ کتنے کی قبر ہے اس وقت جو ہے وہ کچھ 2 لاکھ روپے کی قبر ملی, 2 لاکھ روپے کی قبر. سبحان اللہ. ہاں, ابھی 5 لاکھ کی ہو گئی, ابھی مہنگائی بھی تو بڑھ گئی ہے نا بھائی صاحب. ہاں ہاں, ڈالر مہنگا ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ یہاں پہ قبرستان کی جگہ ہے, یہاں پہ گستاخی سمجھی جاتی ہے کہ اگر ایک قبر کے لیول پہ اگر دوسری قبریں ڈال دیں, پرانی قبریں کے لیول پہ اگر دوسری قبریں ڈال دیں تو گستاخی ہو جاتی ہے یہاں پہ. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا کن کی؟ اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اچھا جی, حدیث ہے, ہاں, یسیرھا یعنی بنا دیتا ہے اس قبر کو. کیا بنا دیتا ہے؟ گلف کرنا. گلف کرنا اس قبر کو وسن بنا دیتا ہے. روا مالک فی الموطا, امام مالک نے اپنی موطا, یعنی امام مالک کی مشہور ترین کتاب ہے موطا امام مالک, اس میں امام مالک نے جب امام مالک موطا لکھ رہے تھے نا, تو بہت سے لوگ اپنی اپنی موطا یعنی حدیث کی کتابیں لکھ رہے تھے. تو امام مالک کو یہ بات پتہ چلی کہ سبھی اپنی حدیث کی کتابیں لکھ رہے ہیں, تو امام مالک نے کہا ما کان للہ یبقا, کہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. آج کوئی بھی موطا باقی نہیں ہے, صرف امام مالک کی موطا باقی ہے. امام مالک نے اس موطا میں روایت فرمایا ہے, آپ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی صحابہ کے فتوے, صحابہ کے موقف یہ کہاں ملتے ہیں؟ یہ موطا امام مالک میں ہوتا ہے. موطا امام مالک میں امام مالک نے صحابہ کے فتوے, صحابہ کے موقف, فقہی اوپینین, فقہی رائے, یہ موطا امام مالک میں ہوتا ہے. مصنف عبدالرزاق میں بھی ہیں اور بخاری وغیرہ میں بھی ہیں, لیکن کم ہے, موطا میں زیادہ ہیں. کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا جس کی عبادت کی جاتی ہو. اشتد غضب اللہ علی قوم, اللہ کا غضب اس قوم پر شدید ہو جاتا ہے, ایسی قوم جو اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا,
جو اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس سے بہت ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں. پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ میری قبر کو وثن بنایا جائے گا, میری قبر کو بت بنایا جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ڈر تھا. اس کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ ان کی امت میں شرک واقع ہوگا. تو لہٰذا ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ اس امت میں اب شرک واقع نہیں ہوگا, اس روایت کی بنیاد پر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر, اے صحابہ, میں تم پر اب اپنے بعد شرک کے بارے میں نہیں ڈرتا. تو وہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بارے میں نہیں ڈرتا کہ میری پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی. ورنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت ساری ہیں کہ میری قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ دوس قبیلے کی عورتیں جو ہیں وہ بت پہ اپنی سرینے نہ رگڑیں, اور اسی طرح عرب قبائل جو ہے بت پرستی کی طرف نہ لوٹ جائیں. اسی طرح یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے, اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سابقہ انبیاء کی قومیں جب سابقہ انبیاء کی تعلیمات کو بہت ٹائم گزر جاتا اور بھلا دی جاتی تو پورے کی پوری امت شرک میں مبتلا ہو جاتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک دو لوگ ملتے ہیں جیسے کہ ورقہ بن نوفل, اور اسی طرح ان کے بارے پتہ نہیں آتا نہیں ہے, ورقہ کے بارے میں آتا ہے, اور اسی طرح ایک شاعر ہے اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دو دین ابراہیمی کی طرف کچھ تھے تو تھے, ورنہ سارے کے سارے انبیاء کی تعلیم کو بھلا دیتے ہیں اور شرک میں واقع ہو جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتے ہیں. لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب یہ کام اللہ تعالیٰ علماء سے لے گا. اور دوسری بات یہ کہ تعلیم سرے سے بھول جائے پوری امت اور پوری امت شرک میں واقع ہو جائے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس حدیث کا مطلب یہ کہ میری امت, مجھے یہ نہیں ڈر ہے کہ میری پوری امت مشرک ہو جائے گی, یہ مانا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا اپنی امت سے ایسے شرک کا کہ میری قبر پہ آگے لوگ میری پوجا کریں گے اور میری عبادت کریں گے, تبھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. اگر یہ ناممکن ہوتا تو اللہ کے نبی ناممکن کی دعا کرتے نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جس قبر کی عبادت کی جاتی ہے اگرچہ وہ نبی ہی کی قبر کیوں نہ ہو, وہ کیا بن جاتی ہے, وثن, وہ وثن بن جاتی ہے. تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو کفار مکہ جن کو پکارتے تھے, بریلوی حضرات کہتے ہیں کفار مکہ جن کو پکارتے تھے, یہ اصل میں وہ بت تھے, یہ بت تھے, ان کو پکارتے تھے. تو ہم بتوں کو تھوڑی پکار رہے ہیں, ہم کن کو پکار رہے ہیں, ہم تو نیک لوگوں کو پکار رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے شاید کتاب التوحید میں پڑھا ہوگا کہ یہ بت وہ پتھروں کو نہیں پکارتے تھے, پتھروں کے پیچھے جو شخصیات ہوتی تھی نا ان کو پکارتے تھے. ٹھیک ہے, تو پتھروں کو تو ان کو بھی اتنا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا کہ ان کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ پتھر مجھے فائدہ نہیں دے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ستو کے بت بنائے ہوئے ہوتے تھے, اور پھر ہمیں راستے میں بھوک لگتی تھی تو ہم جو ہے ستو گھول کے اس بت کو پی جاتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ یاد آ گیا تو سنا رہے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پتا تھا نا کہ یہ پتھر ان اٹ سیلف یہ کچھ نہیں کر سکتا, تبھی تو میں اس کو کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ مشرکین مکہ جو ہے وہ پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے. کس کی کرتے تھے؟ پتھر تو ایک ظاہری تصویر تھی, علامت تھی. ہاں, اس کے پیچھے نیک شخصیات, نوح علیہ السلام پڑھا ہوگا آپ نے, یہ ود یعوق جو ہے نا, ہم نے پڑھا تھا نا پچھلے اس میں, یہ نیک لوگوں کی لوگ تھے. تو لہٰذا یہ بات غلط ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جو قرآن میں من دون اللہ آتا ہے نا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کے بارے میں من دون اللہ کے الفاظ آتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں من دون اللہ سے مراد کیا ہے؟ بت ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں بت نہیں ہے, صرف بت نہیں ہے بلکہ یہ وثن بھی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کو وثن کہا ہے اگر اس کی عبادت کی جائے تو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کر لیا اور اتنا پروٹیکٹڈ رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کہ اگر عبادت ہوتی ہے تو جالیوں کی ہوتی ہے. ہاں, کوئی چاہے بھی تو ہی کر, ایکسس ہی نہیں ہے, ایکسس ہی نہیں ہے. ایک مسئلہ یہاں پہ یہ ذکر کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے خاص جانا, آیا کہ یہ عمل صحیح ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی نیت سے کے لیے خالص وزٹ کرنا, ہمارے یہاں انڈین سب کانٹیننٹ, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ تصور بہت عام ہے کہ نبی کو سلامی دینی ہے. بلکہ ان کے ہاں تو, ہمارے ہاں تو لوگوں کا حج پورا نہیں ہوتا, عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک کہ مدینہ وزٹ نہ لگا دیا جائے. اور مدینہ وزٹ کیوں کرنا ہے؟ مسجد نبی کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ قبر پہ, قبر کی سلامی دینے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. آپ نے پڑھی ہوگی کتاب التوحید کی شروع میں چیپٹرز میں کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. عیدگاہ کا مطلب یہی ہے کہ بار بار آنے کی جگہ. لہٰذا نیت کیا ہونی چاہیے آپ کی؟ کہ نیت یہ ہو کہ میں مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہوں. یہ بات سمجھنے کہ عبادت کے لیے صرف 3 جگہ سفر باندھنا جائز ہے: مسجد حرم شریف, دوسری مسجد نبوی, تیسری مسجد اقصی.
مسجد حرم میں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ہے, مسجد نبوی میں 1000 نماز کے برابر ہے, مسجد اقصی میں 500 نماز کے برابر ہے. سفر حدیث میں ہے کہ سفر باندھنا صرف ان 3 جگہوں کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے کہیں بھی جائز نہیں. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے سفر کا اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے, یہ حرام ہے. تو ہم جو جاتے ہیں وہ مسجد نبوی وزٹ کرنے جاتے ہیں, پھر وہاں پہ اگر چلے گئے تو صرف 1 آدھ دفعہ گئے اور سلام دے دیا, وہ بھی رش نہ ہوا تو سلام دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے آگے آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابی بکر, السلام علیکم یا عمر, بس سلام کر کے نکل گئے. کیونکہ یہ فعل جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, لیکن دوسرے صحابہ سے نہیں ہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کا شاید یہ خاص فعل تھا, لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر صرف یہ تب کرتے تھے جب سفر سے کہیں آتے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتے بہت ٹائم بعد, تو پھر ایک لمحہ رک کے سلام کر کے نکل جاتے تھے. لیکن دوسرے صحابہ سے سلامی نہیں ملتی ہمیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا, بار بار آنے کی جگہ نہ بنانا, تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پہ درود بھیج دو, فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے. تو لہٰذا نہیں, عرب علماء اس پہ تو کافی واضح, اور یہاں کے علماء بھی ایک حد تک جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر وہاں مسجد نبی, نیت مسجد نبی کی ہے, بس اگر آپ نے 8-10 دن رک رہے ہیں تو 1-2 دفعہ سلام کرتے ہیں بس. ایک بات یہ بھی سن لیں کہ آپ کا نبی کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کے سامنے سلام کرنا اور یہاں سے میں یہ کہہ دوں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات, یہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. ہاں ایک تو یہ کہ آپ خود پہنچا رہے ہیں, یہاں سے آپ کے فرشتے پہنچا رہے ہیں. اگر افضل ہوتا تو یہ ہوتا. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ افضل ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں دونوں برابر ہے. روایت میں ہے, آپ نے اس میں ہی پڑھا ہوگا کتاب توحید کی, غالباً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ قبر کا ایک اسپیسیفک پوائنٹ کا قصد کر رہا ہے اور وہاں پہ آگے دیکھ کے سلام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پوچھا کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سلام کر رہا ہوں. کہا تمہارا یہاں سلام کرنا اور اپنے ملک میں سلام کرنا دونوں برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سلام کروں, بہت سے لوگ جب آپ مدینہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ میرا سلام دے دینا وہاں, تو آپ کیا جواب میں کہیں گے؟ تو آپ خود کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. آپ کا سلام فرشتے پہنچائیں گے یا میں گنہگار پہنچاؤں گا, کیا زیادہ پسند ہے آپ کو؟ فرشتے پہنچائیں, فرشتوں کے ذریعے اپنا سلام کو پہنچائیں. جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھیں. ڈائریکٹ سن رہے ہیں یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے نا. اچھا سب سنیں, سوال ہو رہا ہے. سلام کرتے ہیں تو ایک حدیث کا پڑھ اکثر کوٹ ہوتی ہے, اس میں ایک آیا تھا کہ جو لوگ مطلب اس طرح مجھ پر درود پڑھتے ہیں قریب سے, تو میں اس سے میں خود سنتا ہوں. یہ حدیث بار بار کوٹ کی جاتی ہے. یہ حدیث بھی کوٹی جاتی ہے, یہ حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے کہ جب مجھ پہ کوئی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح, جب مجھ پہ کوئی سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. یہ جتنی احادیث ہیں سلامی دینے کی فضیلت کے اعتبار سے ساری صحیح ہے, یہ موضوع ہے. کوئی اس میں آپ دیکھیں صحابہ کا فعل نہیں ملتا ہمیں کہ صحابہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لائن لگا کے کھڑے ہوئے اور سلامی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو میں مردوں کی بات کر رہا ہوں. عورتوں کی بات ابھی آگے آئے گی حدیث کہ عورتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا کیسا ہے. ان کا تو عام قبرستانہ بھی جانا جائز نہیں ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جانا, آگے حدیث آئے گی, اس میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب ایک سیکنڈ میں آن لائن سوال دوں گا ابھی. جو وہاں جا کے نوافل پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے وہی بتایا, مسجد نبی میں نوافل پڑھنے کی 1000 گنا جو ہے وہ ثواب ہے. اور انک لا تسمع الموتى, کیا یہ آیت امپلیمنٹ نہیں ہوتی؟ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتی. مجھے یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے 3 سوال ہے نا, ایک سوال کریں جی, سب کو موقع دینا ہے اور پڑھنا بھی ہے. نہیں ایک سوچ, مائک دے. اچھا سوال یہ ہے کہ وہاں پر جا کر کے جو آپ نے صحابی کا عمل بتایا کہ ایسا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا عمر, تو اب وہ کیا یہ مخاطب کر کے سلام کر رہے ہیں کیونکہ حرف ندا استعمال کر رہے ہیں؟ جی ہاں, تو مخاطب کر کے کر رہے ہیں. جیسے کہ ہم قبرستان میں جاتے ہیں, قبرستان کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یا اہل القبور ہے, اہل القبور بھی ہے, دونوں ہیں. تو وہاں پہ قبرستان میں ہم عام مردوں سے بھی تو مخاطب کر رہے ہیں نا. تو بھائی یا کا معنی یہ نہیں ہوتا جو یہاں پہ سمجھا جاتا ہے. یا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ
ضروری نہیں کہ سامنے شخص زندہ ہے اس کو یا ہی کہیں. مثال کے طور پہ میں اپنی محبت میں کہہ سکتا ہوں یا امی، لیکن میری ماں یہاں پہ حاضر نہیں ہے. یہ عربوں کا ایک محاورہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بس یا اور یا استعمال کر، یہ ایک الگ مسئلہ بن گیا. یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے. ورنہ یا کا جو عربی میں معنی ہے نا، وہ مطلب اگر میں یوں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہاں سے اگر میں کہوں، تھوڑا اس کو سمجھیں، غلط کوٹ نہ کیجیے گا، غلط نہ سمجھیے گا. اگر میں کہوں السلام علیک یا رسول اللہ، ایک محبت اتنی غالب ہے مجھے نبی کی کہ میں گویا کہ السلام علیک یا رسول اللہ، جیسے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنی ماں کے بارے میں کہ السلام علیک یا امی، حفظک اللہ یا امی، حالانکہ میری ماں حاضر نہیں ہے یہاں پہ. تو یہ عرب جو ہے وہ یا کہہ دیا کرتے تھے جب ان کے ذہن پر ایک شدت اور ایک جذبہ قائم ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو یا کا مطلب حاضر اور ناظر کا نہیں ہوتا. یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے. ہاں یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے، یہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ ہے. یا کا یا عربی سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے. یا بول دیا تو اس کا مطلب حاضر ناظر ہے، ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اتحیات میں آپ پڑھ لیتے ہیں ایوہ النبی، لہذا نبی حاضر ہو گئے. بھائی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. مائک میں بولنا پلیز. مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ جی ہاں ہے. کوئی خاص فضیلت الفاظ تو نہیں آئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات تو ثابت ہے کہ جو میرے ممبر اور گھر کے درمیان ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. تو اس کا مطلب علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ لہٰذا جو اس دنیا کے اس جنت کے ٹکڑے میں نماز پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے. جی شیخ صاحب یہ جو وسن ہے اس کے اندر سورج، چاند، پتھر، درخت وغیرہ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں بت میں، وسن میں. جی اور صنم میں جو مخصوص لوگوں کی شکل پہ تراشے ہوئے بت ہے. ابھی میں سوال نہیں لے رہا، ابھی مجھے تھوڑا سا پڑھانے دیں، ٹھیک ہے جی. اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ قبر کا قصد کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور بہت زیادہ سلامیاں پیش کرنا بھی یہ صحابہ کے عمل سے ثابت نہیں ہے. دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ خاص ایسے اعمال تھے جس پہ دیگر صحابہ موافق نہیں بھی ہوتے تھے. مثال کے طور پر ایسی جگہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھ جانا سفر کے دوران جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کی. حالانکہ عبداللہ بن عمر کو قضاء حاجت نہیں آ رہی ہوتی تھی لیکن وہ بیٹھ جاتے تھے. تو اس طرح سے انبیاء کے آثار کا تتبع کرنا بعض صحابہ نے، عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن خطاب نے مخالفت کی ہے. دیکھا کہ عبداللہ عمر بن خطاب نے کہ مسجد کے حج کے دوران جب وہ حاجی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو سب ایک مقام پر دوڑ رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ لوگ اس طرح سے کیوں دوڑ لگا رہے ہیں؟ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ نماز پڑھی تھی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے گھر جا کے واپس لوٹو، کوئی ضرورت نہیں اس طرح کی یہاں پہ نماز پڑھنے کی. تو اس کی وجہ یہی ہے. اسی طرح بیت رضوان جہاں پہ ہوئی تھی جس درخت کے نیچے، وہاں اس درخت کو عمر بن خطاب نے کٹوا دیا تھا. حالانکہ وہاں شرک نہیں ہو رہا تھا، وہاں پہ صرف چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت نہیں تھی تو وہاں پہ جو ہے وہ کچھ لوگ جمع ہونے لگے کہ بھائی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے تو ہم بھی نبی کی محبت میں یہاں بیٹھ جائیں. تو عمر بن خطاب کو پتہ چلا تو کٹوا دیا، جڑیں اکھڑوا دی. کیوں؟ کیونکہ یہ شرک کا دروازہ کھولتا ہے. آج آپ اچھی نیت سے بیٹھیں گے کہ جہاں نبی نے نماز پڑھی وہاں میں پڑھا ہوں، آگے آنے والی جنریشن جو ہیں وہ یہ نہیں سوچیں گی. آج دیکھ لیں یہی ہوتا ہے. آج آپ اگر دیکھیں گے نا وہاں مسجد نبوی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محراب اور ممبر ہے، جو محراب ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، ایک تو محراب آگے ہے، ایک محراب جنت البقیع میں ہے، ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو لوگ جو ہے وہ اب وہاں صرف نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں اپنا کپڑا مل رہے ہوتے ہیں، وہاں چوم رہے ہوتے ہیں، چاٹ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو پن لے جا کے جو ہے اس کی سیمنٹ اکھاڑ کے جیب میں ڈال رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ ابھی دیکھیں یہ انبیاء کی آثار کی پوجا ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے. تبرک، اگرچہ انبیاء کے آثار کا تبرک جائز ہے، باب تبرک میں آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن یہاں پہ پوجا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت زیادہ غلو ہو رہا ہے. کسی نے بتایا تھا مجھے جب ہم چھوٹے تھے کہ وہ غلاف کعبہ کا دھاگے نکال کے جو ہے وہ کراچی لے کے آیا. دیکھیں جی میں دھاگے لے کے آیا. مطلب یار یہ کیا ہے؟ چوری سے اوپر تو یہ گلوب ہے، گلوب کا شکار ہو رہا ہے بندہ کہ یہ کیا کیا چیزیں وہاں سے لے کے آ رہا ہے. ہاں تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو میں آپ کو بتا ہی رہا تھا کہ عبداللہ بن عمر کا فعل ہے جس پہ کچھ صحابہ نے مخالفت بھی کی ہے، ٹھیک ہے. سارے صحابہ صحابہ کا قول حجت ہے جب دوسرے صحابی کی مخالفت نہ آ جائے. اصول فقہ میں یہ بات پڑھتے ہیں قول الصحابی جو ہے وہ حجت ہے، وہ دلیل ہے جب تک کہ دوسرے صحابہ سے مخالفت نہ آ جائے. لیکن جب دوسرے صحابہ سے مخالفت نہیں آتی تو پھر صحابی کا قول حجت ہے. اب یہاں پہ عبداللہ بن عمر کا ایک فعل ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے انبیاء کے آثار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار ان جگہوں پر بیٹھتے تھے، اور ان کے والد صاحب کا فعل ان کے برعکس ہے، وہ لوگوں کو روک رہے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مخالفت آ گئی. اور دوسرا یہ کہ جو سلامی کا مسئلہ ہے وہاں پہ دوسرے صحابہ کا عمل اس طرح ملتا نہیں ہے، یہ صرف عبداللہ بن عمر سے ہی ملتا ہے. ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں
اب عمل نہیں ملتا لیکن مخالفت بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ایک آدھ دفعہ اگر جا رہے ہو مسجد نبوی کی نیت سے تو ایک آدھ دفعہ کر لو, لیکن لوگ ہر نماز کے بعد جا رہے ہیں. اچھا ہم جو ہے وہ, میں جب حج پہ گیا تھا تو ہمارے جو گروپ میں تھے وہ لوگ جو ہے وہ مکہ سے نکلے پورا گندا حال میں, گندے ہوئے میں بالکل. مدینہ آئے تو ہوٹل میں جا کے جو ہے وہ غسل وسل کر رہے ہیں, وائٹ کرتا شلوار اور بڑی سی ٹوپی اور پگڑی, پتہ نہیں کیا کیا, اتنی خوشبو لگا کے. میں نے کہا یہ کہاں جانا چاہ رہے ہیں آپ؟ کہا یہ ہم نبی سے ملنے جا رہے ہیں نا, سلام کرنے جا رہے ہیں, اس لیے ہم اتنا تیار ہو کے آ رہے ہیں. یہ سب غلو کی شکلیں اور صورتیں ہیں. تو نبی آپ کو دیکھ تھوڑی رہے ہیں, نبی برزخ کی زندگی میں بھائی, وہ آپ کو دیکھ تھوڑی رہے کہ آپ جو ہے اچھے ہولیے میں اس لیے جائے کہ مسجد میں جا رہا ہے. خذوا زینتکم عند کل مسجد, نماز کے لیے زینت, مسجد کے لیے زینت, عبادت کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. قبر پر جانے کے لیے زینت اختیار کرنا یہ غلط ہے. یہ واٹس رانگ جو ہے نا, یہ رانگ ہے اس میں کہ ہاں وہ حقیقی ملاقات سمجھ کے جا رہا ہے. ہاں امام مالک وغیرہ جو محدثین جب حدیث پڑھانے آتے تھے نا تو بڑا غسل کر کے نہا کے خوشبو لگا کے آتے تھے, کیونکہ وہ نبی کے اقوال پڑھانے آ رہے ہیں. اب وہ قبر پہ ملنے کے لیے کیا ہے ایسا کہ یہ غلط ہے. یہ گویا کہ آپ دیکھیں گے, آپ گئے ہیں وہاں پہ, آپ دیکھیں گے کہ جب وہ سلامی کی لائن میں جو ہے نا تو بہت سے لوگ سلام کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ہاتھ یوں باندھے ہوئے ہوتے ہیں, یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ نماز میں باندھتے ہیں, تھوڑا سا نیچے تھوڑا سا اوپر, سر جھکائے ہوئے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. یہ میں جو ہے ایک دفعہ کا ایکسپیرینس ہی بتا رہا, میں الحمدللہ کافی دفعہ گیا ہوں, میں ہر بار گیا ہوں, ہر بار میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اب یہ کیا ہے, یہ قیام ہو رہا ہے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے. وہاں پہ عبادتیں ہو رہی ہیں جو ہے جالیوں کی. جی اب یہ دیکھیں جالیاں اور جو گنبد وغیرہ یہ ترکی کے دوروں سے بنی ہوئی ہیں, اور پھر اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا اگر اس میں انتشار پیدا ہوگا. عرب حکومت ہمارے لیے دلیل نہیں ہے, کلمہ عرب پہ نہیں اترا. بہت سے لوگ جو ہے نا ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں, جی دیکھیں آج سعودی عربیہ میں جو ہے نا کانسرٹ, بھائی تو ہو رہے ہیں, تو ہم نے تھوڑی نا کہا ہے محمد بن سلمان کو کہ بھائی آپ کانسرٹ رکھنا. لوگ تو ایسے ہم پہ آ کے برستے ہیں جیسے ہم نے کہا ہے. وہ بھائی وہ ہمارے نبی تھوڑی ہیں, وہ غلط کریں تو ہم غلط کہیں گے, غلط کیا انہوں نے, ہم مقلد تھوڑی ہیں. تو ہمیں کوئی فنڈس تھوڑی آتے سعودی سے کہ ہم جو ہے وہ ان کی کوئی برائی نہیں کریں گے. وہ بھائی غلط کیا, غلط ہے, غلط بولیں گے ہاں, لیکن وہاں پہ ذرا جو ہے نا تھوڑا سا دیکھ کے بولنا. جو آپ اتنا مسکرا رہے ہیں نا, وہاں پہ اگر آپ بولیں گے نا تو آپ کو 2 گھنٹے کے اندر سافٹ ویئر آپ کا اپڈیٹ ہو جائے گا اور صحیح والا ہوگا. تو بھائی ہم ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے. بھائی عرب علماء آپ ان کے دروس سنیں, شیخ محمد بن صالح العثیمین کی قول المفید سنیں, ان پہ پڑھی یہ مخالفت کر دیں گے, یہ جو گنبد وغیرہ یہ صحیح نہیں ہے, غلط ہوا بھائی. جی صحیح ہو تو پھر آپ بولیں, تو اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر یہ وہ نہیں ہو جائے گا. میں دیکھیں جہاں پہ بولنے سے انتشار پیدا ہو نا وہاں پہ تھوڑی سی فکر بھی ہوتی ہے جو کہ ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے. بہرحال ابھی ہمارا جو ہے نا مضمون یہ نہیں ہے, ابھی مضمون یہ ہے, ٹھیک ہے, سمرائز کر دیتے جو ہم نے بات کی. ہم نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اپنی دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے کہ میری قبر کو میرے بعد وسن نہ بنانا, اور ایسا ہی ہوا. لہٰذا خاص کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا قصد کر کے جانا یہ حرام ہے, اور یہ شرک کا دروازہ کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں, ہر وہ دروازہ, ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر کی طرف لے جائے وہ شرک اصغر کہلاتا ہے. ہر وہ وسیلہ جو شرک اکبر کی طرف لے جائے وہ شرک اصغر کہلاتا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر کی میں جو فرق ہے وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے. دوسری بات یہ بتائی کہ مسجد کا قصد کیا جائے, اور وہ بھی 3 مساجد کا, اور اگر مسجد کا قصد کر لیا جائے تو 1-2 دفعہ اگر سلام دینے چلے جائیں. بھائی جب ہم قبرستان جا کے عام مسلمانوں کو سلام کر سکتے ہیں تو کیا انبیاء کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے؟ تو ہم 1-2 دفعہ جو ہے وہ کر کے چلے جائیں, لیکن بار بار جانا اس سے منع ہے, کیونکہ عید گاہ بنانے سے منع فرمایا. عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ تکرار کے ساتھ ہر سال آتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تکرار کے ساتھ بار بار نہیں آنا. ہاں اگر میری مسجد میں ایک وزٹ لگ جائے, 1-2 دفعہ اگر گزر ہو تو سلام دے دینا. خاص طور پر ہر نماز کے بعد سلام دینے آنا, اتنی تکلیفیں دینا, ایسا نہ کرنا. شیخ صاحب یہ خاص کر کے نبی قبر کا قصد کرنا حرام ہے, اور یہ شرک اکبر ہے یا اصغر ہے؟ یہ حرام ہے, یہ شرک اکبر کی طرف لے جاتی ہے. بہترین ہے, اوکے. ہاں ایک چیز ہے کہ ایک افضل چیز ہے اور ایک مفضول ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں ہر بندہ ہر وقت افضل میں پڑا رہے, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو نہیں سکتا. ہر موقع پر افضل چیز کرے, ایسا ہو نہیں سکتا. اب مسجد نبوی دیکھنے کی بھی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو,
ٹھیک ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو اس مسجد میں علم سیکھنے آتا ہے فہوا کا مجاہدین فی سبیل اللہ, جو اس میری مسجد میں علم سیکھنے آتا ہے وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے. اور وہاں پہ علماء ہیں اور یہ سارے علم و تعلم کا سلسلہ ہے, علمی حلقات لگتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے نا مسجد نبوی میں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد حرام, جو مسجد حرام میں ہے وہ مسجد نبوی میں نہیں ہے, جو مسجد نبوی میں ہے وہ مسجد حرام میں نہیں ہے. البتہ مسجد حرام زیادہ اولا ہے ثواب کے اعتبار سے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تبھی تو ہم زیادہ دن مکہ میں گزارتے ہیں اور کم دن مدینہ میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے مستحب اعمال ہوتے ہیں نا سب کے اپنے اپنے ایک تمیزات ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر اگر تہجد ہے تو تہجد نوافل میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ تہجد. اب چونکہ آپ تہجد سب سے افضل عبادت ہے لہٰذا آپ فجر کی 2 سنتیں نہ پڑھیں. یہ سوال ایسا ہی ہے. فجر کی سنت اگر تہجد سے کم ہے لیکن اس کی الگ فضیلت ہے اور تہجد کی الگ ہے. البتہ تہجد فجر کی سنتوں سے زیادہ ہے. غور کریں اس پہ, تھوڑا سا سوچیں, جواب یہی بنتا ہے. اچھا اب سوال ہم لیتے ہیں. 10 منٹ ہمارے پاس ہیں, 10 منٹ ہیں اور ہم نہیں سوال جواب جو ہے نا پڑھنا بھی تو ہوتا ہے نا. چلے جی. اور ابن جریر ولی ابن جریر ہے, ابن جریر الطبری, تفسیر الطبری سنی آپ نے نام؟ یہ ابن جریر الطبری کی ہے. سب سے عمدہ اور اعلیٰ تفسیر جو ہے تفسیر الطبری ہے, لیکن تھوڑی سی مشکل ہے. تو ابن جریر الطبری نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے سفیان سے. سفیان کون ہے؟ یہ سفیان الثوری رحمہ اللہ. سفیان ثوری نے منصور سے, اور منصور نے امام مجاہد. امام مجاہد کون ہے؟ یہ ابن عباس کے ملازم شاگرد ہیں. مجاہد امام فی التفسیر, تفسیر میں امام ہے. تو مجاہد, امام مجاہد کی تفسیر نقل ہو رہی ہے اس آیت کے متعلق. افرأیتم اللات والعزیٰ, کہ کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ بتاؤ ذرا. دیکھا تو ہے. افرأیتم کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ اخبرونی. اخبرونی یعنی تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے تو بتاؤ ان کے بارے میں ذرا, بتاؤ ہاں ان کے بارے میں. اخبرونی عن اللات والعزیٰ, یہ مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. افرأیتم کا معنی لٹرل سینس میں نہیں ہوتا کہ دیکھا ہے, ویسے رآ یرا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. ٹھیک ہے. یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ سیاق سے پتا چلتا ہے. تو امام مجاہد اس کی آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ کانا کون, یعنی یہ لات جو تھا یہ کون تھا؟ یہ یلت لہم السوی کا, یہ ستو گول کے حاجیوں کو پلایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. یعنی یہ نیک تھا, حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا. فماتا, تو بس وہ مر گیا. فاقفوا علی قبرہ, تو لوگ جو ہے اس کی قبر پر وقوف یعنی کھڑے ہو گئے, تعظیم کرنے لگے, حتیٰ کہ وہ قبر کیا بن گئی؟ وسن بن گئی. تو یہ نیک صالحین لوگوں کی قبر کو وسن بنانا اسی بارے میں ہے نا باب. تو یہ حدیث اس باب سے اس طرح سے مناسبت ہے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے جو لات تھا جو کہ حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا اس کی قبر کو کیا بنا دیا. یہ تفسیر طبری میں یہ جو اس سے پتہ چلا کہ لات جو ہے وہ یلتو ہے, یلتو فعل ہے اور اسی سے لات ہے کہ وہ گول کے ستو پلایا کرتا تھا. وجہ تسمیہ یہ ہے. وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ نام رکھنے کی وجہ. وجہ تسمیہ ہوتی ہے نام رکھنے کی وجہ. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ لات کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ الہ کا مؤنث ہے. الہ کون ہوتا ہے؟ معبود. الہ کا جو مؤنث ہوتا ہے وہ لات ہوتی ہے. تو چونکہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اس لیے وہ مؤنث معبودوں کا تصور رکھتے تھے. تو یہ لات جو ہے وہ مؤنث معبود ہے کوئی. بہرحال دونوں اقوال ملتے ہیں. ہاں عزا جو ہے وہ عزیز کی مؤنث ہے. عزا عزیز, عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ستو کیا ہوتا ہے بھائی؟ ستو کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہمیں دکھ بھی رہا ہے کراچی میں, کبھی میں نے ویسے پیا نہیں ہے. پیا ہے آپ نے؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک آسان الفاظ میں بتائیں. پساوا کیا بھائی؟ پاؤڈر ہوتا ہے. یہ کوئی جواب تو نہیں ہوا. کس چیز کا پاؤڈر ہوتا ہے بھائی؟ جو یا چنے کا پاؤڈر ہوتا ہے. جی گڑ کے ساتھ پیس کے بناتے ہیں. ماشاءاللہ اتنی آپ کو ستو کی ڈیٹیلز مل گئیں. تو محرم کا شربت بنا رہے ہو تم, کیا ہے؟ ہاں اچھا جی, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ 3 منٹ. اب ہم اگلی حدیث نہیں کر سکتے تو آپ سوال کر لیں. پہلے میں آن لائن لے لیتا ہوں. آن لائن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ پکارنا شرک نہیں ہے؟ بھائی اگر نیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس لیے پکار رہا ہوں, اچھا خاموش ہو جائیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس لیے پکار رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں, میری سن رہے ہیں,
میری حاجت کو پوری کریں گے, تو پھر یہ یا کے ساتھ اس طرح سے پکارنا شرک ہے. لیکن اگر ایک محبت کے انداز میں, بہرحال آپ کو یہاں پہ نہیں پکارنا چاہیے, کیونکہ یہ یا کا جو مسئلہ ہے یہاں بہت سینسیٹیو ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یا کے ساتھ نہ پکاریں, یہاں پہ مسئلہ سینسیٹیو ہے. جی سوال یہ ہے شیخ, سوال کر لو. ہاں سوال کر شیخ صاحب, یہ جو ابھی جو سوالات چل رہے تھے جس میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے آیا کہ بھائی نے کہا نا کہ حرم میں ہی رہیں, حرم مکی میں ہی رہیں, بلکہ مدینہ میں نہ جائیں. تو شیخ اس کا کیا یہ مناسب جواب نہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پھر ہم بھی ایسا ہی کرتے, مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے تھے, صحابہ کرام سے اللہ کے نبی کیا وہ وہیں پہ رہتے تھے, مکی میں ہی رہتے تھے, حرم مکی کے اندر؟ نہیں ایسا نہیں ہے, اگرچہ مکہ افضل جگہ ہے مدینے سے, یہ تو ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود الفاظ ہیں نا, اگر میں یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی نہیں چھوڑتا. لیکن یہ میں نے وہی بات کی نا کہ ایک چیز افضل ہے, ایک چیز مفضول ہے. اگر مفضول کی طرف جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ افضل کو چھوڑ دیں یا مفضول کو چھوڑ دیں. ہر کسی کے ایک الگ الگ جو ہے وہ خاص سے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ سوالات تھے. جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی بات کو حجت لیتے ہیں وہ بتا دیں. میں نے وہ بتایا تھا پچھلی کلاس میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتی تھی. ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما مدفون ہیں. تو ایک سیکنڈ, تو کیا بتا رہا تھا میں, تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ اصل میں وہاں ان قبروں کے پاس نماز نہیں پڑھی تھی, بلکہ جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے قاسم بن محمد رحمہ اللہ کی, جو ان کے بھانجے تھے, کہ وہ جب ان کے گھر پہ آئے تو پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے, تو انہوں نے ایک دوسری جگہ سے پردہ ہٹا کے دکھایا. جی خاتون میں سے کچھ سوال کر رہی تھی. جی ہاں, یہی بہتر, یہی پڑھنا چاہیے. اس کا آسان سے جواب میں نے آپ کو یہ بتایا, میں واپس آپ کو سمجھا رہا ہوں. تہجد سب سے افضل نفل ہے, ٹھیک ہے, تہجد سب سے افضل نفل ہے, اور فجر کی 2 سنتیں بھی اس کی بھی افضلیت ہے, لیکن تہجد سے افضل تو نہیں. ہاں وہی میں بتا رہا ہوں نا کہ فجر کی 2 سنتوں میں جو بات ہے وہ تہجد میں نہیں ہے, اور جو تہجد میں وہ فجر کی 2 سنتوں میں نہیں ہے. لیکن ایز اے ہول دیکھیں, جنرلی دیکھیں تو تہجد اوپر ہے فجر کی سنتوں سے. تو یہی بتا رہا ہوں, جو مسجد نبوی میں بات ہے وہ مسجد الحرام میں نہیں ہے, اور جو مسجد الحرام ہے وہ مسجد نبوی میں نہیں ہے. لیکن جنرلی عام طور پر مسجد حرام جو ہے وہ مسجد نبوی سے فضیلت میں اوپر ہے. تو دونوں کی اپنی اپنی خاص فضیلت ہے. جی ٹھیک ہے جناب, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.